there to share. So I hope you people can hear me. جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. Okay, thank you. So I think what I'll do is that I'll start my formal presentation now, if you allow. And Sarah, can you share screen? So let me go into 1 minute. کدھر گیا میرا اسکرین؟ جب تک آپ اپنی اسکرین ڈھونڈ رہی ہیں میں خاور ممتاز صاحبہ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں. آپ بھی ہماری لیڈر ہیں وومن رائٹس موومنٹ کی, اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم. میری طرف سے بھی سب کو سلام, اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے ایشو پہ ہم آ رہے ہیں, خاص طور پہ رفت سردار کو سے سننے کے لیے کہ کمیشن کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ آج شامل ہو سکوں. تھینک یو. تھینک یو خاور. میڈم میں اس میں بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہمارا رورل ویمن لیڈرز کا جو ویبینار ہو رہا ہے یہ لائیو چل رہا ہے فیس بک پہ. تو آپ سب کی طرف سے جو ان پٹ آئے گی, جو بات چیت آئے گی ہوگی, وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہماری اور بہنیں بھی ایون آج کے اس ویبینار کے بعد بھی اس کو سننے کے قابل ہوں گی. پودا کے فیس بک پیج سے جا کے اس کو سن سکتی ہیں. اور آج کی تمام گفتگو آن ایئر چل رہی ہوگی, لائیو چل رہی ہوگی. بہت شکریہ. آپ لوگ باتیں جاری رکھیں کیونکہ مجھے میرا وہ اسکرین ہی نہیں مل رہا. سو آپ لوگ ذرا اپنی باتیں جاری رکھیں پلیز. اوکے میڈم, اوکے اوکے. اب تمثیل بھیج دی میڈم کا, آپ وہ کر دیں. اچھا چلے ناہیدہ, آپ اتنی دیر میں بتا دیں کہ کون کون سی ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ آج وومن لیڈرز موجود ہیں. جی میڈم, جی میڈم. ہمارے ساتھ اس وقت ماشاء اللہ سے 40 پارٹیسپینٹس موجود ہیں. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اقصا نور صاحبہ ہمارے ساتھ میرپور AJK سے ہیں, آسما واسطی بھکھر سے ہیں, ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئلہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. چکوال سے ہمارے ساتھ کچھ کولیگ موجود ہیں, کچھ دوست موجود ہیں. مس بریشنا جعفر مس اور مسٹر اسپارک سے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی اگر آپ لوگ وہاں سے شیئر کر لیں تو اچھا رہے گا, کیونکہ یہاں سے ہم جسٹ. اوکے میڈم, اوکے اوکے, جسٹ ویٹ کر لیتے ہیں. تمثیل کر لیجیے پلیز شیئر آپ. جی السلام علیکم. جی Oh, very good. Thank you. Thanks so much, madam. Okay. So, okay, now so let's move on with the formal presentation. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی پریزنٹیشن ہے, جس کی میں چیئر پرسن ہوں. اور آگے جائیں پلیز. Change the slide. Yeah, okay. So, the thing is this, that ہمارا جو یہ ایکٹ بنا تھا, that was in 2009. کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میں پورے ڈیٹیل سے بتا دوں کہ یہ what is this commission all about. تو یہ کب بنا تھا اس کی ذرا ہسٹری میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو 2009 میں یہ ایک ایکٹ بنا تھا کہ PCSW کے اسمبلی نے پاس کیا تھا, تو اس وجہ سے یہ ایک اسٹیٹوٹری باڈی بن گئی. تو اسٹیٹوٹری باڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پروونشل اسمبلی ایک دفعہ ایکٹ پاس کر لے, اس کے تحت کوئی آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو جائے, تو اس کے بعد پھر پروونشل اسمبلی دوبارہ سے میٹ کرے گی اس کو مطلب انڈو کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یہ ایک قسم کی پرماننٹ باڈی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی اس کمیشن کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے پروونشل اسمبلی میٹ کرے گی, دوبارہ سے ایکٹ بنائے گی اور دوبارہ سے اس ایکٹ کو ختم کرے گی. تو وہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک اسٹیٹوٹری اور ایک پرپیچوئل باڈی کارپوریٹ ہے. اچھا, اس کا پھر یہ جو خواتین اس وقت آئی تھیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ تھرو دی ایئرز انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت ویک باڈی ہے, اور ان کے پاس نہ کوئی دفتر تھا, نہ کوئی فنڈس ہے, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورس ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس کو ذرا مزید طاقتور بناتے ہیں. تو 2016 میں پھر انہوں نے دوبارہ ایک دوسرا بل پاس کیا ہمارے پروونشل اسمبلی سے, اور اس طرح ہم ابھی آج کل کا جو یہ کمیشن ہے وہ پھر دوبارہ سے وجود میں آ گیا. تو اس کے پریمبل میں انہوں نے کلیئرلی یہ لکھ دیا ہے کہ whereas it is expedient to reconstitute and reorganize the commission on the status of women. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرے, ری آرگنائز کرے, تاکہ it should become autonomous. اس طرح یہ ورڈ autonomous اس کے پریمبل میں لکھا گیا ہے.
تو इनको वो चाह रहे थे कि इसको, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो वो चाह रहे थे कि ठीक है वो रहे एज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लेकिन उन्होंने इस लॉ में एक वर्ड इस्तेमाल किया प्रीएम्बल में कि इट इज एन ऑटोनमस बॉडी. प्लीज आगे जाइए. Change the slide. ओके सो इसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स क्या है. मतलब लॉज बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स ना हो तो वो लॉ फिर फजूल होती है. तो उन्होंने सेक्शन 3 में इस कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स बता दिए. उन्होंने कहा कि इनका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा पेशावर में, और इनके पास डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. तो मतलब ये देखिए कि उन्होंने कहा कि चलो खवातीन के हकूक को प्रमोट करने के लिए और उसको मतलब फुलफिल करने के लिए पेशावर, ये पेशावर सेंट्रिक सिर्फ नहीं था. मतलब ये नहीं कि पेशावर में कमीशन होगा और पूरे सूबे को देखेगा. उन्होंने जो विजनरीज थे ना इस एक्ट के या इस लॉ के, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे विजनरीज थे. उनको दिखाई दे रहा था कि पेशावर में रहकर ये जरा इतना ताकतवर नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होंगी जो कि डायरेक्ट इन टच होंगी विद द कम्युनिटी वुमेन, और उनके जो मसाइल हैं कम्युनिटीज में वो हल करेंगे. तो इस तरह ये एक विजन दिया हुआ था, और ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन mechanism. Please change the slide. आगे जाइए. अच्छा हमारे मैंडेट क्या है. आप आगे जाइए दूसरे स्लाइड पर. मतलब हम किस लिए वजूद में आए. तो ये हमारे जो लॉ में सेक्शन 8 है ना, वो उस हमारी फंक्शंस जो है ना उसको बयान करता है. तो पहले उन्होंने लिखा है कि एग्जामिन पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स जो वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो. तो वो सिर्फ मतलब ये एक सेक्शन 8A जो है ना, तो दैट इज ओनली अबाउट वुमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो हमारे कमीशन का ये काम था कि जो हुकूमत के पॉलिसी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स सिर्फ खवातीन के लिए, उनको जो है ना हमने रिव्यू करना था, उनको एग्जामिन करना था, और उसके बाद हम अथॉरिटीज को उसके ऊपर रिकमेंडेशन देते. फिर हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि जो हमारे प्रोविंशियल लॉज रूल्स और रेगुलेशंस जो भी बनती हैं, हमारे ये काम है कि हम उनको रिव्यू करें और देखें कि कहीं खवातीन के राइट्स या उनके जो हकूक हैं वो तो मुतासर नहीं हो रहे हैं, मतलब उनके राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं. तो ये हमारा दूसरा काम है कि हम सारे सूबे के जो पुराने लॉज हैं और जो नए बनने जा रहे हैं सब उनको रिव्यू करें, रूल्स और रेगुलेशंस तक, और हम उसको वो करें. फिर आगे मैं बताऊंगी किस तरह हमने ये काम किए. अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो एक्ट में जो बातें हैं वो क्या हैं. अच्छा फिर उन्होंने कहा था कि ये जो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फैसिलिटीज हैं जो कि केयर प्रोवाइड करती हैं टू वुमेन, तो हमारी काम है कि उनको मॉनिटर करें और उनको हम देखें कि उनके मैनेजमेंट में ऐसी कोई बात तो नहीं है जिससे कि खवातीन के साथ इनजस्टिस हो रही है, या जो सर्विसेज टू द वुमेन है तो वो कहीं मतलब उनमें कोई मुदाखलत तो नहीं हो रही. तो ये हमारा एक मॉनिटरिंग का रोल आ गया. तो ये जो है ना ये मतलब हम फैसिलिटीज को इसके तहत फिर हम ये दारुल अमान और जो भी खवातीन की फैसिलिटीज हैं या जो नहीं भी हैं वहां पर भी हम जाते हैं और मॉनिटर करते हैं कि वहां पर कहीं खवातीन के राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे. आगे प्लीज. फिर हमारा दूसरा ये काम था कि जो हर डिपार्टमेंट, मतलब पहले वाला तो था ना कि सिर्फ वुमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अभी ये दूसरा हमारा सेक्शन डी में ये आ गया कि हुकूमत के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके हमने पॉलिसीज प्रोग्राम्स को रिव्यू करना है ताकि हम इंश्योर करें कि वहां पर जेंडर इश्यूज आर एड्रेस्ड एंड दे हैव अ जेंडर अप्रोच एंड देयर इज जेंडर बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो यू नेम इट मिनरल्स का हो. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं. तो हमें हमारी ये काम है कि उनके जो पॉलिसीज हैं प्रोग्राम्स हैं हम उसको रिव्यू करें, उनका जायजा लें और देंगे कि खवातीन अच्छी तरह वहां पर रिप्रेजेंट हो रही है और खवातीन के हुकूक वायलेट नहीं हो रहे हैं. फिर हमारा ये दूसरा जो है ना ये काम आगे कि डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हम बनाएं और ताकि हमारे आउटरीच हो जाए टू द कम्युनिटी वुमेन जो खवातीन देही इलाकों में हैं जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज में रह रही हैं डिस्ट्रिक्ट में. तो वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाएं और वो हम देखें कि खवातीन के जो हकूक जो कि अगर वायलेट हो रहे हैं तो हम उसको मतलब उसका अजाला करें. तो आगे जाइए प्लीज.
تو یہ تو تھے ہمارے فنکشنز, یہ ہمارے چیزیں فنکشنز ہیں. اچھا ابھی ہم ہیں کس طرح ہم آرگنائز ہوئے ہیں, چونکہ یہ کمیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کمیشنز کس طرح ہوتی ہیں, مطلب اس میں ممبرز ہوتے ہیں. ہمارے 15 ممبرز ہیں آفیشیل اور کچھ نان آفیشیل ہیں. جو ہمارے آفیشیل ممبرز ہیں وہ ہماری ایک سیکریٹری ہے سوشل ویلفیئر کی, اور میری بہت زیادہ اصرار پر ہمیں, میں اتنی شکر گزار ہوں کہ ایک خاتون آ گئی ہے اس پوزیشن پر. تو شی از ویری گڈ الحمدللہ. یو نو آئی ہیو بین ریئلی آفٹر دا گورنمنٹ کہ ہمیں خواتین کو ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پر لانا چاہیے, تو انہوں نے فائنلی مجھ سے تنگ آ کر انہوں نے سیکریٹری سوشل ویلفیئر کو ایک خاتون کو بنا دیا ہے. اینڈ وی براٹ ہر ایکچولی فرام اسلام آباد, سو دیٹ از اے بگ فیٹ اینڈ اچیومنٹ فار می آلسو. اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا جو آفیشیل ممبرس ہیں, پھر 2 فیمیل ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبرس ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نیشنل کمیشن ہے نا, یہاں پر ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے ممبرس نہیں ہوتے, لیکن ہمارے پاس یہ جو پروونشل اسمبلی ہے, مطلب جو لیجسلیٹرز ہیں, وہ ہمارے پاس 2 خواتین ہیں, ایک اپوزیشن سے اور ایک رولنگ پارٹی سے. اور پھر ہمارے 12 نان آفیشیل ممبرس ہیں, جس میں میں ہوں, میری سیکریٹری ہے گورنمنٹ کی ایک مطلب گریڈ 19 لیول کی سیکریٹری ہوتی ہے, اور پھر 10 نان آفیشیل ممبرز ہیں جو اس وقت مطلب 3 تو اکیڈمیا سے ہیں, پھر ایک جسٹس سیکٹر سے ہے, اور کچھ NGO سیکٹر سول سوسائٹی سے ہے. تو اس طرح یہ ہمارے 15 ہو گئے ٹوٹل, اور ہم اس طرح ایک یہ کمیشن بن جاتا ہے اس کا, اور یہ بن گیا, اور اس طرح سے پھر ہم آگے مطلب اپنا کام چلاتے ہیں اس کمیشن کے تھرو. تو ہمارے منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں. آگے جائیے پلیز. اچھا یہ ہمارا جو تھا نا, جب یہ کمیشن بنا تھا 2016 میں, تو اس وقت یہ ہمارا آرگینوگرام تھا. سو یو نو دیر ور 26 posts or something created at that time. لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا only 7 posts are filled, مطلب جو پروفیشنل لیول کے پوسٹ ہیں. باقی جو ہے نا ہمارے مطلب یہ جو نائب قاصد لیول پہ پوسٹ ہیں تو وہ سارے فلڈ ہیں, لیکن باقی جو ہمارے پروفیشنل لیول کے پوسٹ ہیں تو وہ انہوں نے اس وقت فل نہیں کیے, جس کی وجہ سے یو نو کافی ہمارا کمیشن ویک رہا ہے all these years. And now this year I am trying to induct those posts جو کہ مطلب already approved ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی ریکروٹمنٹ شروع کر دی ہے, اور یہ جو ہمارے already ہمارے پاس یہ 6 پوسٹ بھرے ہوئے تھے, ان میں سے 3 لوگوں کی وہ پروموشن ڈیو تھی, تو ان کو میں نے پروموٹ کر دیا, اور ان کے جو پوسٹ خالی ہو گئے تو 3 یہ اور 3 اور باقی. مطلب اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ مطلب IT کے ذرا ہمارے پوزیشن سٹرونگ ہو جائے, میڈیا کے ساتھ ہمارے پوزیشن سٹرونگ ہو جائے, تو اس طرح کے لوگ میں بھرتی کرنا چاہتی ہوں. تو وہ پوزیشنز ہمارے آلریڈی اپرووڈ ہے, اور ہم اس کو, اور اسپیشلی فائنینس کو بھی میں چاہ رہی ہوں ذرا سٹرونگ کر دوں. تو یہ ہمارے ابھی پوسٹ بھرنے جا رہے ہیں. اوکے آگے جائیے پلیز. اچھا لیگل ریفارم میں ہم نے کیا کیا, ہم نے جو یہ ہے نا کہ ہم اس اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو کے پی کمیشن ہے نا, اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اسمبلی بھی کوئی لا پاس نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنا پراپر فارمل ریویو اس کو نہ دے دیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اب تک جب سے میں آئی ہوں ہم نے یہ کام کیے ہیں کہ بھی جو ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے وہ مجھ سے پہلے ہو گیا تھا, کہ بھی پراپرٹی وومن ایکٹ وہ بھی مجھ سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن دی کمیشن ہیڈ بین انوالوڈ ان آل دس. پھر یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر ایکٹ ہے یہ میرے دوران میں ہوا, اور وہ میں نے بہت سیکریٹری جو پاپولیشن ویلفیئر کا سیکریٹری ہے اس کے ساتھ مل کر ہم نے یہ ایکٹ پاس کیا, اور اس میں 5 دفعہ ہم نے مینشن کیا ہے the word discrimination, کیونکہ جب بھی کسی لا میں یہ ورڈ آ جاتا ہے نا ڈسکریمنیشن, تو پھر وہ مطلب یہ انٹرنیشنلی اٹ از ریکگنائزڈ اینڈ پاکستان گیٹس kudos, مطلب اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں جب ہم اپنے لا میں ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن کو ایڈریس کرتے ہیں. تو ایک ہمارا اپنا لا تھا کے پی جو کمیشن ہے اس کا لا تھا جس میں یہ ورڈ ڈسکریمنیشن آیا ہوا تھا, اور ابھی اس ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس ایکٹ میں 5 جگہ پر ہم نے اس ورڈ کو ڈسکریمنیشن کو لائے ہیں تاکہ خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو. اور پھر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو کہ تقریباً 20 سال سے بنا ہوا تھا, اور کبھی ایک حکومت آتی کبھی دوسری حکومت آتی, کوئی بھی پلیز واپس ہو جائیں تو وہ اچھا وی کین کم ٹو دس سلائیڈ اگین. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے اوپر کوئی بھی سیریسلی کام نہیں کر رہا تھا, تو جب سے میں آئی ہوں تو میں نے اس کو زبردست پش لگایا, اور انفیکٹ آئی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف
میں کیا کہوں مطلب چیلنجز فرام مائی اون پارٹی ود ان دا پارٹی جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے. وہاں پر 2 خواتین ایسی تھی اسمبلی میں جو کہ اس کو اپوز کر رہی تھی ان دا سینس کہ وہ کہہ رہی تھی اس کے وومن کا ورڈ ہٹا دیں اس سے, اور کیونکہ وہاں وہ کہہ رہی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس مطلب جانوروں پر بھی ہوتی ہے, سرونٹس پر بھی ہوتی ہے, بچوں پر بھی ہوتی ہے. تو میں پھر کہہ رہی تھی کہ نہیں پھر تو یہ وومن پرو وومن لا نہیں ہوتی. تو اس طرح تو اس کا جو میرا ایکسپیرینس ہوا نا, بیکاز وی وینٹ ہیڈ آن کولیجن ود دا پارلیمنٹیرینز آن دس ون, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ او مائی گاڈ دا کمیشن از سو اسٹرانگ, کیونکہ جو میں چاہ رہی تھی وہی الفاظ استعمال ہو گئے اس لا کے اندر. مطلب جو پارلیمنٹیرینز چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئے, کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے ٹو ریویو لاز. تو وہ جو آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے نا, تو پھر آگے جب آپ ایک چیز پر مخالفت میں آ جاتے ہیں اسمبلی ممبرس کے ساتھ, تو پھر وہ جو آپ کہتے ہیں نا تو پھر وہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ the way we wanted this domestic violence act وہ اسی طرح پاس ہو گیا. پھر لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ ہوم بیسڈ ورکرز بنایا, اور یہ بھی بہت کیونکہ جب میں نے یہ لیبر پالیسی کو ہم نے ریویو کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہوم بیسڈ ورکرز کا اس میں بالکل ذکر ہی نہیں تھا. تو میں منسٹر ہماری شوکت یوسف زئی صاحب ہیں ان کے پاس میں گئی اور میں نے کہا کہ ہمارے کتنے ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, ان کے لیے کوئی ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ لا بنایا اور ہم نے اس کو فوراً جلدی سے پاس کر دیا, اس میں کوئی چیلنجز نہیں تھی. اور پھر یہ ایسڈ اینڈ برن ایکٹ کے اوپر کام بہت ہمارا کمپلیٹ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از ہیلڈ اپ ایٹ دا لا ڈپارٹمنٹ لیول, لیکن یہ شروع میں اس میں یہ ان لوگوں نے جو یہ بل بنایا تھا وہ صرف یہ ایسا بل بنایا تھا کہ صرف ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوں گی, برن سینٹرز ہوں گی انڈر دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. پھر میں نے کہا کہ خواتین کا کیا ہوگا, مطلب پریونٹیو میجرز اس میں کچھ نہیں تھے. تو ہم نے اس میں کچھ پریونٹیو میجرز ڈال دی ہیں اور اس طرح سے, اور پھر ہم نے وہ جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بھی ذرا اس کا دار اختیار خواتین کو دے دیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ابھی اچھا مطلب ایک کمپریہنسو لا بن گیا ہے, اینڈ اٹ از ناؤ ایٹ دا لا ڈپارٹمنٹ لیول فار ویڈنگ پرپسز, اینڈ انشاءاللہ اٹ ول بی پاسڈ سون. اور پھر یہ ارلی میرج اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا ہے, لیکن from the looks of it, it seems that it is still facing difficulties. Kyunki there are so many, people in the provincial assembly who are opposed to this bill. So ek dafa to ye chief minister ne iski sign bhi kar diya, lekin jab wo cabinet mein gaya to usi hafte mein jo hamara national bill tha wo matlab reject ho gaya from the national parliament. تو اس وجہ سے اس کا ڈائریکٹ اثر آیا ہم لوگوں کے اوپر, پروونشل حکومت کے اوپر. اور پھر سی ایم نے کہا کہ ناؤ آئی وڈرا مائی سگنیچر, اور پھر ہم اس کے اوپر آگے نہیں مزید کام کر دیں. تو دین آفٹر دیٹ وی وینٹ انٹو سو مچ ایڈوکیسی, مطلب علماء لوگوں کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ ان کو سمجھایا. اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اس کو ہم نکاح کر لیں بے شک ارلی, لیکن رخصتی کا ایلیمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں کہ رخصتی should be after 18. تو وہ اس طرح کے ڈسکشنز ابھی آن گوئنگ ہیں, اور ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید کام کریں گے. اور پھر یہ جو ڈومیسٹک ٹریفکنگ ہے نا ہماری لڑکیاں کے بھی کی اسپیشلی, جو کہ پھر ٹریفک ہوتی ہے لاہور, وہاں سے کراچی, وہاں سے پھر دبئی. تو اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی قانون لائیں, اور تاکہ کہ ہماری جو ڈومیسٹک انٹرنل ود ان کے بھی جو ٹریفکنگ ہوتی ہے دیر سے چترال سے, تو یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ابھی ہمارا پولیس کے ساتھ کام جاری ہے, اور وی وانٹ ٹو ریفائن دس. اینڈ مطلب وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی لاز مطلب قانون موجود ہے جو کہ اس کو بار کرتا ہے, بٹ کہ اگر ایک لا آ گئی تو دیٹ ول بی مور ورتھ وائل, کیونکہ پھر اور بھی پولیس پہنچ جائے گی. اوکے چلے جی آگے جائیے. ابھی ہم پھر واپس ریپروڈکٹیو ہیلتھ بتاتے ہیں. یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے نا یہ والا لا, تو اس میں جو ہم نے 5 دفعہ استعمال کیا نا ورڈ, وہ اس طرح سے ہے کہ ensure that no person shall be discriminated against in their reproductive lives. اب یہ دیکھیے کہ مطلب یہ کتنا مطلب everything comes under the sun under this clause. پھر all women have the right to protection from discrimination social domestic or employment spheres. تو یہ جو ہے especially pregnancies, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو سوشل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیا ہوا تھا, تو اس میں کہا تھا کہ جو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن ہے وہ اپلائی نہ کرے. انہوں نے کئی خواتین کی پوزیشنز کو ایڈورٹائز کیا تھا, تو اسی وقت ہم نے ان کو
लिखा फॉर्मली कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दिस प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और इसको विथड्रॉ करें। तो अच्छा वो सेक्रेटरी बिल्कुल ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, उसने इमीडिएटली उस एडवर्टाइजमेंट को विथड्रॉ किया और उसके बाद फिर ये लॉ बनी। मतलब इस तरह हमारे उनके साथ इंटरेक्शंस हुए तो फिर उनको जरा कॉन्शियस लेवल उनका रेज हो गया और उसके बाद उन्होंने ये लॉ बनाई। सो इंश्योर ऑल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन हेल्थ केयर सर्विसेज। ये इतना अच्छा है इसका ये क्लॉज है कि देखिए कि ऑन ऑल हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी हमारे ऊपर कोविड गुजरा है और पहले जो हमारी एक केस आया था वो एक नर्स कह रही थी कि शी इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज शी इज नॉट गेटिंग दैट प्रोटेक्टिव गियर, वो जो कपड़े दे रहे थे ना टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर्स, तो वो मर्दों को मिल रहे थे और खवातीन को मिल नहीं रहे थे। और ये शुरू में बिल्कुल ये केस सामने आया हुआ था। तो अब ये लॉ मौजूद है which address such kind of issues. Then protect women from being discriminated on the basis of the gender of the baby. मतलब ये देखिए जो लोग कहते हैं ना कि हमारा सिर्फ लड़का पैदा हो, तो वो उसको उस खातून को प्रोटेक्शन देने के लिए और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको मतलब वो खत्म करने के लिए ये क्लॉज हम और ये चीज लॉ में बाय लॉ में अभी मौजूद है। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस इसके ऊपर मैं जरा सा बात करना चाहती हूँ। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इसके मेन फीचर्स हैं क्योंकि ये तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन में जाएगी फिर हमें और बातें नजर सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी इसमें जो क्लॉजेस हैं ना, मेन फीचर्स इसकी है कि सेक्सुअल, फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल वायलेंस। अभी इसके ऊपर जरा मेरे कभी हम लोग जो बैठे होते हैं ना सिविल सोसाइटी के साथ या उलमा लोगों के साथ, तो ये सेक्सुअल वायलेंस को वो हमें कहते हैं कि आप जरा डिफाइन करें। तो अगर आप उसकी इस क्लॉज की अगर आप डीप जाए ना तो यू नो जो मैरिटल सेक्स है ना जहां वहां पर जो वायलेंस होता है ये वो एड्रेस करते हैं, बट यू नो डिपेंड्स इफ द जज would want to interpret it like that. लेकिन इस लॉ में ये चीज मौजूद है कि हम जजेस के इंटरप्रिटेशन के लिए वो छोड़ दिया है हमने कि जो सेक्सुअल वायलेंस विद इन द मैरिज है उसको एड्रेस करें। फिर पेनल्टीज फॉर परपेट्रेटर्स जो है ना 1 year इम्प्रिजनमेंट है और 3 लाख रुपए जुर्माना है। और फिर इसके तहत हम प्रोटेक्शन कमिटीज बनाएंगे और इसके मतलब मोस्ट ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ द प्रोटेक्शन कमिटी जो है ना वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वही है और डीसीएस को हेड करेगा। और अगर वहां उस डिस्ट्रिक्ट से कोई एमपीए है खातून तो फिर वो हेड करेगी। और इसका जो जनरल सेक्रेटरी है ना मतलब ये जो फाइल मेंटेन करेगा तो वो हमारी अपनी कमीशन की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की चेयरपर्सन होगी तो शी विल बी मेंटेनिंग ऑल द फाइल्स एंड ऑल द रिकॉर्ड्स। सो शी इज एक्चुअली द जनरल सेक्रेटरी फॉर दिस कमिटी। और इसमें मतलब ये पुलिस के, हेल्थ के, यू नेम इट, ऑल डिपार्टमेंट्स आर देयर जो कि डायरेक्ट आते हैं टच विद द वुमेन मोस्टली, तो उन लोगों को हमने इस प्रोटेक्शन कमिटीज में डाल दिया है। अच्छा, इसमें जो हमारा अच्छा क्लॉज ये है कि कोर्ट कैन पास एन इंटरिम ऑर्डर। मतलब एक खातून है उसने केस फाइल किया हुआ है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उसको जरा खदशा है कि ये मेरा मियाँ जो है ना घर में अगर फिर मुझे मारेगा, तो कोर्ट उस मियाँ से कह सकता है कि आप 3-4 महीने के लिए 60 डेज के लिए आप जरा घर से बाहर रहें ताकि ये घर में खातून महफूज रहे। तो इस तरह और ये भी कह सकता है कि आप अपने पैसे और बच्चों की जो इस खातून के ऊपर मतलब ऑर्डर दे सकता है कि इनके जो एक्सपेंडिचर्स है मंथली एक्सपेंडिचर्स, सो मेकिंग दैट पर्सन, अगर वो मर्द है, मेकिंग दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द वुमन। मतलब वो जो खातून है जिसको पैसों की जरूरत होगी। और इस तरह का ऑर्डर भी है कि अगर एक खातून हॉस्टल में रह रही है ना तो वो मर्द कभी भी उस हॉस्टल में नहीं एंटर हो सकता जहां पर वो खातून रह रही है। तो इस तरह के ये इंटरिम ऑर्डर, मतलब अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया लेकिन जो पीरियड है जब तक ये केस जारी है उस वक्त भी ये इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये क्या आ गया स्क्रीन के ऊपर? somebody has messed up my screen. I don't know what is this. Let me see if I can get rid of it. Okay, so you know policy reform में हमने क्या किया
So we reviewed the following policies. एक जो मैंने कहा ना लेबर पॉलिसी, फिर मैं गई शौकत यूसुफ सब मिनिस्टर के पास, मैंने कहा कि होम बेस्ड वर्कर्स के लिए, और ये लेबर पॉलिसी भी अच्छी थी लेकिन उन्होंने जेंडर को बिल्कुल सरसरी तौर पर टच किया हुआ था, तो हमने इसको सर ज्यादा इंटीग्रेट किया जेंडर को इनकी पॉलिसी में। फिर पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि कितनी सालों से पड़ी थी और वो आगे नहीं मूव हो रही थी, एंड यू नो पॉपुलेशन इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन मैनेजमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान। तो फिर इसको हमने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, एंड बिकॉज ये लोग बहुत फोकस है ऑन देयर ओन डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर। तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन जो हमारी है ना वो सिर्फ आपका कंसर्न नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी है। तो इस तरह इसको हमने अभी जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है वो मल्टी सेक्टोरल बनाई है, एंड दैट वी हैव मेड ऑल दिस departments equally responsible for putting in their bit to manage the population. फिर हमने ये sports policy, क्योंकि lately I wanted to go into sports for women, और मैं चाह रही थी कि हम कुछ कर दिखाएं, क्योंकि sports for women बड़ा एक innovation है जो कि remote districts में बहुत मुश्किल हो जाता है फीमेल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। तो मैंने इस पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिव्यू किया, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, बिल्कुल जेंडर बैलेंस है, इनफैक्ट वुमेन स्पोर्ट्स आर एनकरेज्ड अंडर दैट वन। तो हमने फिर जीआईजी के साथ एक वो किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, एंड थ्रू द जीआईजी देन वी हैड स्पोर्ट्स यहाँ पर हम वहाँ पर से ले आए मर्ज एरियाज, मतलब नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, nobody could ever think of bringing girls from there. हमने just to make them safe, इस्लामाबाद हम यहाँ पर ले आए उनको, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमने उनके साथ खूब फुटबॉल और अजीब अजीब किस्म के स्पोर्ट्स खेले, और इस तरह से you know then we sent it out all on the media so that everybody knows that the government is promoting girls की स्पोर्ट्स को, हम गवर्नमेंट के थ्रू स्पोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं गर्ल्स की। और नाउ यू नो आई एम डायरेक्टली इन टच विद दिस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और इनके साथ मजीद काम करना चाहते हैं ताकि इसको रियलिटी बनाए। अभी तो हमने वन टाइम इसको किया है ना, लेकिन वी वांट दिस टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द गवर्नमेंट प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पर ओके मर्दों के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा वो लोग इनिशिएटिव लेते हैं लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं लेते। और खास करके मर्दान में हमने अभी स्पोर्ट्स बना दिया है, जिम्नेजियम, इंडोर जिम्नेजियम फॉर वुमेन। तो वो जो है ना इस तरह की चीजें, इफ द वुमेन डोंट वांट टू बी सीन बाय मेन, तो हम इस तरह इंडोर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि लड़कियां जो है ना वो डिस्करेज ना हो और वो आकर अच्छी तरह स्पोर्ट्स खेल सकें। तो दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर द कमीशन इज वेरी एक्टिव। फिर जो है ना गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो हम किस तरह पॉलिसी रिफॉर्म करते हैं, तो ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था जिसके ऊपर हमारा नेशनल कमीशन ने और हमारे साथ मिलकर, हमारा होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने केस लड़ा था, और फिर ये लोग जीत गए थे। नेशनल कमीशन खबर इज सिटिंग हियर, शी विल से मोर अबाउट इट। तो उसमें ये था कि ये जो जरगा है ना, जरगा, ये जरगा डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट वुमेन, तो जरगा को नहीं होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि हमारा अभी मर्ज एरियाज में लास्ट ईयर 2021 में उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन दिया हुकूमत ने कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रूल्स है ना, दोज शुड बी, अभी तक तो वो रुके हुए थे, लेकिन चूंकि वहां पर केसेस आ रही थी एंड द कोर्ट्स वर नॉट देयर इतने फॉर्म में जितने होने चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा, होम डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया कि पॉलिसी डिसीजन लिया कि वी विल एक्सटेंड द रूल्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट टू द मर्ज्ड एरियाज। तो फिर इसको हमने एज अ चैलेंज लिया, और फिर हमने होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कहा कि ठीक है, आप लोग इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं टू द मर्ज्ड एरियाज, मतलब जरगा होगा। जरगों की ये लोग अभी उनको सालिसीन कहते हैं ना, क्योंकि इट इज मोस्टली हेडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट देन co-opts people who would be on the सालिसीन कमेटी। तो मैंने कहा उनसे कि हमारे खवातीन जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं या उनके नुमाइंदगान जो हैं, खवातीन को हर साल डिस्ट्रिक्ट कमेटी में स्पेशली अगर वो खवातीन के ऊपर कोई कमेटी बैठी है, मतलब ये लोग तो उसे सालिसीन कहते हैं, लेकिन अगर कोई जरगा बैठा है तो उसमें खवातीन की मौजूद होना बहुत जरूरी है, और हम इसको नहीं मानेंगे अगर वहाँ पर खातून मौजूद नहीं होगी। तो फिर उन्होंने हमारे साथ अग्री किया, और उन्होंने कहा कि जिस
آپ کہتے ہیں کہ if we have کیونکہ ابھی تو فیمیل آفیسرز بھی جا چکے ہیں نا مرج ایریاز میں, تو مرج ایریاز میں اگر فیمیل آفیسر ہم میں مل گئی تو اس کو ہم سالسین کمیٹی پر بٹھا دیں گے, اور یا آپ کے ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے لوگوں کو ہم بٹھا دیں گے. سو دس از مطلب یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب حکومت ایک پالیسی ڈیسیجن لیتی ہے تو اگر ہم ویجیلنٹ نہ ہونا تو پھر وہ ہم نہیں پروٹیکٹ کر سکتے وومن کے رائٹس کو. جس طرح ہم نے وومن کے رائٹس کو جرگہ کی طریقہ کار سے پروٹیکٹ کیا. پھر 2022 میں یہ جو کے پی امپاورمنٹ پالیسی ہے اس کو ہم دیکھیں گے, اور اس کو مطلب ابھی تو ہم اس کو یہ تو ابھی امپلیمنٹیشن میں ہے, بٹ یہ ایکچولی وی ول بی ریویوئنگ فارملی دس پالیسی آلسو, یہ جو خواتین کے لیے حکومت نے پالیسی بنائی ہے. اوکے نیکسٹ پلیز. Okay, now I think I should wear my glasses because my eyes are feeling strained. Okay, so government departments, یہ جو ہے نا گورنمنٹ پروگرامس کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اب مجھ سے پہلے کبھی بھی ہمارے کمیشن نے گورنمنٹ پروگرامس کو نہیں دیکھا تھا, اور جو کیونکہ ہم مجھ سے جو پہلے خاتون تھی کمیشن چیئر پرسن, تو شی واز موسٹلی انٹرسٹڈ ان لیگل ریفارم, اینڈ while I'm also interested to some extent in the legal reform, but I think that should be let to the parliamentarians, let them work on that. تو ہمارے پاس اس وقت 26 پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں, اور میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ذرا انیشیٹو لیں اور وہ ذرا خواتین کے لیے لاز بنائیں. تو میں نے اپنا فوکس جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف ہم لے آئے ہیں, اور ہم نے اس سال جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور کے پی اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کو, ان کو ہم نے انٹرنلی دیکھ لیا ہے جینڈر لینس سے. اور یہ جو فائنڈنگز ہے نا, کل اس کے اوپر ابھی ویلیڈیشن ورک شاپ ہوگا, اور ہم بتائیں گے گورنمنٹ کو, کیونکہ the findings are not so, what should I say, how should I put it, it's not very encouraging. مطلب what because we have interviewed the government کے لوگوں کو, ایجوکیشن کے اسٹاف کو ہم نے انٹرویو کیا, ان کے فیسلٹیز کو ہم نے دیکھا. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے فائنڈنگز آئے ہیں those are not very encouraging from the gender lens. تو ابھی سیکرٹری کے ساتھ آلریڈی میری ایک میٹنگ ہو گئی ہے, لیکن ابھی آگے بھی اس کے ساتھ مل کر مطلب ایک پروگرام بنائیں گے how to address the gender issues that are there within the department. تو یہ ہم نے ان کے پروگرام کو بہت کیئرفلی دیکھ لیا ہے, اور وہاں پر جو ان کے گیپس ہیں where gender is concerned, تو اس کو وہ ہمیں ابھی پتہ چل گئے ہیں, and so we will be sharing those with them tomorrow inshallah. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ویلیڈیٹ کریں گے ان کے ساتھ مل کر. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس طرح ہم نے جینڈر لینس سے دیکھ لیا ہے, اور کے بھی اکنامک زونز, یہ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کا جو یہ کمپنی ہے نا, مطلب دس از ناٹ پورے جس طرح ہم آٹونومس باڈی ہے نا, تو یہ کے بھی اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ ایک کمپنی ہے, اٹس لائک اے کارپوریشن آف دا گورنمنٹ. تو اس کو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں شروع سے ہی, تاکہ وہ شروع سے ہی اپنا جینڈر بیلنس قائم کر سکیں اور جینڈر اپروچ لا سکیں, کیونکہ دیز آر نیو انسٹیٹیوٹس اور نیو آرگنائزیشنز دیٹ آر کمنگ اپ, اینڈ سو وی وانٹ ٹو ورک کلوزلی ود them so that right from the beginning they know how to make themselves gender balanced. تو یہ میرا priority area ہے for 2022 when I'm working. یہ initially ہم نے یہ 3 اٹھائے ہیں, اور کیونکہ یہاں پر زیادہ خواتین ہوتی ہیں especially in education and health, اور ابھی اس کے بعد ہم population welfare اور labor کی طرف move on کریں گے next year انشاءاللہ. تو ان کے ساتھ پہلے کام کر کے ان کو ذرا ٹھیک جینڈر لینس سے ٹھیک کر کے پھر آگے چلیں گے. اچھا, ہمارا ایڈوکیسی رول کیا ہے؟ اوکے آگے جائیں پلیز. نیکسٹ پلیز. ایڈوکیسی میں میں بہت ایکٹیو ہوں. میں جدھر بھی جاتی ہوں تو گورنمنٹ کے ساتھ یہی باتیں کرتی ہوں کہ یہ 10% کوٹا فیمیل کے لیے ہے کہ نہیں ڈیسیژن میکنگ میں, اور ہر پالیسی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی باتیں میں کرتی ہوں. تو ہم کیا بھی میں 2-2.5 سال سے تو میں ہوں نا اس پوسٹ پر, تو ابھی تک میری کیا اچیومنٹس ہیں خواتین میں جو ہے نا, وومن AIG اسسٹنٹ IG آف پولیس خاتون آ چکی ہیں, 6 وومن تھوڑا سا مائک کے قریب ہو جائیں. اچھا, وومن جو AIG مجھ سے کہہ رہی ہیں, آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں. Okay, so I hope you can hear me now. So we have let me
put this in my lap, this laptop. جو ہمارے فیمیل جو خاتون ہے نا AIG آف پولیس وہ ابھی بھرتی ہو چکی ہے. ہم نے 6 خواتین پٹواریز کو بھرتی کر لیا ہے. مطلب میں ایسے ہم تو میرا مطلب ہے حکومت. And that is because of the commission. Commission constantly bashing the government on the females in the posts. پھر جو میڈم نشیدہ ہے she is now posted as Secretary Social Welfare. DIG جو ہے نا وہ خاتون بن گئی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے DIG یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہوتا ہے, وہ بھی خاتون ہے. It is led by a woman now. پھر پاپولیشن ویلفیئر کی جو DIG ہے وہ بھی خاتون ہی ہے. That is also very important department اور خاتون اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور پھر میں نے جو میٹنگ کی تھی with the IG of police تو اس کے بعد انہوں نے رولز میں امینڈمنٹ کر کے ریلیکس کر دیا ہے کہ ابھی 6ٹھی کلاس کی لڑکی بھی اپلائی کر سکتی ہے ٹو دا پولیس پوسٹ ان مرج ایریاز. کیونکہ جو مرج ایریاز میں خواتین کے جو پوسٹ نکلے ہیں نا تو وہاں پر خواتین کوالیفائڈ نہیں تھی. مطلب وہ 10ویں پاس مانگ رہے تھے اور وہ 10ویں پاس ہم کو مل نہیں رہی تھی. تو وہ رولز کو ریلیکس کر کے ہم نے کہا کہ اوکے ایون اگر گرل 6 کلاس بھی پاس ہے تو ایون ناؤ شی کین اپلائی ٹو دا پولیس, مطلب کانسٹیبل لیول کی پوسٹ کے اوپر وہ اپلائی کر سکتی ہے. سو اور انہوں نے پھر ایک ویڈیو بھی جاری کر دیا IG آف پولیس سے اینڈ ویئر ہی از میکنگ این اپیل. وہ اپیل کر رہے ہیں ٹو دا خواتین کے پلیز پولیس بہت اچھا فورس ہے, یہاں پر آپ پروٹیکٹڈ ہوں گی اور ہم کو جوائن کریں. کیونکہ KB میں کافی اس طرح کے پوسٹ ہیں جو کہ empty ہیں خواتین کے. تو آگے جائیے پلیز نیکسٹ. اوکے اویئرنیس ریزنگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ اس میں بھی ہم بہت کام کیا ہے اور کرتے رہے. ابھی جو یہ پچھلا سال کا جو نومبر 25 سے یہ جو ہمارا 16 days of activism شروع ہوتا ہے تو میں صرف آپ کو ایگزامپلس دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نے 35 ایونٹس KP میں آل اوور KP ارینج کیے تھے. سو یو نو دس اے بگ اچیومنٹ. ہم نے اتنے ایکٹیو تھے کہ ایک دن میں 3 ایونٹس پر جاتی تھی کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہمیں ونڈو مل جاتا ہے جبکہ ہم بالکل اگریسولی وائلنس اگینسٹ وومن کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو تھرو سوشل میڈیا, تھرو دا ریگولر میڈیا ہم نے بہت زیادہ تھرو یو نو ڈسٹرکٹس, یونیورسٹیز, ہر جگہ پر ہم گئے اور ہم نے 35 فارمل ایونٹس ارینج کیے. ان فیکٹ وی وینٹ یو نو دیز ایونٹس ور آلسو ارینجڈ ان آل دا مرجڈ ایریاز. مطلب وہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کروں کہ انہوں نے اورنج چھوٹے سے بلونز لیے تھے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ 15 خاتون کو جمع کر کے یو نو انہوں نے تصویر لی. بند ہو گئی ہے ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. Okay, so you know now, yes, Amna, you will get time for question answers. Every year we celebrate the International Women's Day. Then of course we held consultations in different districts on GBV, for seminars on pro-women laws and newly merged areas. اس طرح کے ہمارے کام ہوتے ہیں. Then develop work plans to implement. You know, جو کہ ہم نے DCSWs کو ٹرین کیا, پھر وہ آگے جا کر اپنے ڈسٹرکٹس میں کیا کریں گے تو ان کے لیے ہم نے پلانس بنائے, ورک پلانس بنائے. آگے پلیز نیکسٹ سلائڈ. Can you move the okay? So monitoring role ہمارا کیا ہے؟ You know ابھی ریسنٹلی ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کو مانیٹر کیا. اپنے دفتر کے لیول پر ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا. وہاں پر we had our program director, she was herself present there and then she had 2 interns working with her, so we were receiving calls from the districts. اتنے calls تو نہیں آئے لیکن 3-4 جو آئی تھی وہ ہم نے ایڈریس کی. And then you know we sent our teams, جو ہماری کمیشن کی ممبرس ہیں نا, they went to different districts اور ہمارا میرا اپنا اسٹاف بھی, they went to different districts to monitor the local bodies elections to ensure کہ وہاں پر خواتین کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی. اور یہ ہمارا پریزنس وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پھر ان لوگوں کو معلوم ہو, اسپیشلی الیکشن کمیشن کو, کہ وی آر واچنگ دیم. ہمارے اوور سائٹ ان کے اوپر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈس پیش کیا تھا ٹو دا الیکشن کمیشن, جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اسٹینڈرڈز ہمیں چاہیے فار ویمن, مطلب سیپریٹ ایکسیس, اس طرح کی چیزیں. تو یو نو وی ڈیڈ دیٹ بفور دا لوکل باڈیز الیکشنز. پھر ہم دارالمان جاتے ہیں ریگولرلی اور جو SOPs ہیں گورنمنٹ کے اس کو فالو ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ دارالمان میں کبھی کبھی اسپیشلی مردان میں یہ مرد اس طرح پوسٹ پر تھے جو کہ خواتین ہونی چاہیے تھی. تو یو نو وی
addressed this issue, government نے سارے پھر ان مردوں کو ہٹا دیا اور سارے except for the security guards باقی سارے پوزیشنز جو مردوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے نا وہ ابھی خواتین کو چلی گئی ہیں. اور پھر ہم نے یہ ڈی سی آفیسز کو مانیٹر کیا کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کی جو انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے. تو وی اسٹارٹیڈ ود ڈی سی آفس اس وجہ سے کہ اگر ڈی سی اویئر ہو تو پھر وہ باقی اپنے افسران سے بھی پوچھے گا نا ڈسٹرکٹ میں تقریباً کتنے 22 کے کتنے شعبے ہوتے ہیں تو وہ سارے ڈپارٹمنٹ سے پھر پوچھ سکے گا کہ یہ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت انکوائری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ ہم نے کیا, مطلب وی وینٹ ٹو آل اوور ٹو ہزار اینڈ ٹو سوات اینڈ آل دیز ریموٹ ڈسٹرکٹس. مکسڈ ریزلٹس ہمیں ملے تھے. پھر مانیٹرڈ گرلز ہاسٹلز ان پشاور اینڈ کوہاٹ, کیونکہ یہاں پر گرلز ہاسٹلز میں کبھی کبھی لڑکیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہاں پر کوہاٹ میں تو ان کا ایڈمنسٹریٹر ہی مرد تھا. تو یو نو وی جسٹ سیٹ کہ یہاں پر کس طرح یہ خواتین سیف محسوس کریں گی اگر اس ہاسٹل کا جو ایڈمنسٹریٹر وہ مرد ہو. تو دیٹس ہاؤ یو نو دین دیٹ پرسن واز چینجڈ. اچھا, پاپولیشن ویلفیئر کا جو ایڈورٹیزمنٹ کا میں نے بات کی آلریڈی, یہ ہمارا ایک مانیٹرنگ رول ہے. اور پھر ہوم بیس, یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو اے ڈی آر ایکٹ کے اوپر ہم نے وہ ایکشن لیے تو وہ بھی ہمارا مانیٹرنگ رول تھا. آگے جائیے. اچھا رفت, مجھے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ اگر آپ اگلے 5-6 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دیں, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہیں کوشچنز کی. تو آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹیو ڈائلاگ بھی ہو, اور اتنا زبردست آپ کا کام ہے. وی آر سو ہیپی اینڈ سو پراؤڈ آف یو. تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ کے ساتھ بات چیت کا موقع ملے. اوکے, یہ میں ایک سلائڈ کے اوپر بات کر لوں تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کیس کا یو نو پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے پاس ہم خواتین کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ڈائریکٹ ہم اس کے ایشوز کو سالو کریں گے. ایسا ہے نہیں. اکارڈنگ ٹو آر مینڈیٹ وہ ایسا ہے کہ مطلب دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس کا ایک ایکٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا ہم پھر یہ پولیس کا کام ہے, کیونکہ the law is there, the police has to take the first action. اگر پولیس نے ایکشن نہیں دیا تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم جا کے پولیس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیوں ایف آئی آر نہیں کاٹا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ میں اپنا رول اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو کمیشن کے بھی کمیشن کا رول ہے دیٹ از موسٹلی ٹو ورک ود دا گورنمنٹ, کی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو اور گورنمنٹ کو ہم اسٹریم لائن کر لیں. اور پھر جب وہ گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو خود بخود اٹ ول ٹریکل ڈاؤن ٹو دا ریسٹ, کیونکہ گورنمنٹ ایک کلچر بناتی ہے نا تو وہ پھر خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن اگر مطلب 4 میں ایک ریپ کا کیس ہو گیا اور ایف آئی آر بھی درج ہو گیا, پھر اس کے بعد ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ ہمارا کوئی بھی رول نہیں بنتا ادر دین جسٹ ٹو شو سولیڈیرٹی ود دیٹ گرل ہو از ریپڈ. سو میں اس طرح یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہتی تھی. اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہے نا وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کمیٹیز مطلب پیپل ول بی آسکنگ کوسچنز اباؤٹ دیٹ. تو وہ میں بتا دوں کہ وہ ہمارا ڈسٹرکٹ کمیٹیز کا فائل اٹ از ود دا گورنمنٹ, اٹ از ان دا لاسٹ سٹیجز. ابھی لا ڈپارٹمنٹ نے لاسٹ کوئی کوئری کی تھی کہ ہمارے لا میں لکھا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلرز ہونے چاہیے. ابھی جو نیو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلرز نہیں, اس میں تحصیل کاؤنسلرز ہیں. تو یو نو ناؤ دیر از این اناملی ان دا لا. ہمارا لوگ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور جو لوکل گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ تحصیل کاؤنسلرز. تو اس وجہ سے بیکاز آف دیز اناملیز ہمارے فائل جو ہے نا رک گیا ہے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. بٹ آئی ایم شیور ود ان اے منتھس ٹائم انشاءاللہ دیٹ ول بی کلیئرڈ اینڈ وی ول بی انشاءاللہ ہیونگ دوز ڈسٹرکٹ کمیٹیز. تو ویسے ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو ہم نے سب کو ٹرین کر دیا ہے. دے آر آل اویئر آف دیئر اون جسے کہتے ہیں نا وٹ از دیئر رول, اینڈ دے آر آلسو آل اویئر. ہم نے ان کو اچھی طرح ٹرین کر دیا ہے آن لیڈرشپ اسکلس, آن کمیونیکیشن اسکلس اینڈ آن دا پرو وومن لاز, تاکہ وہ ان کی کیپیسٹی ہم نے بلڈ کر دی. بیکاز دیز آر وومن کمنگ فرام دا ڈسٹرکٹس, تو ڈسٹرکٹس کے مطلب اس کو یہ چیزیں پہلے صحیح ہم نے سمجھا دیا تاکہ جب وہ نوٹیفائی ہوں گی تو دے ول بی ریڈی ٹو take on their roles. So with that, I say thank you very much to all for listening to me, and now I'm ready to answer any questions. Thank you. جی بہت شکریہ. اچھا ٹھیک ہے جی, ناہیدہ آپ کیری آن کریں. میرا خیال تھا شاید آپ کا مائک کا کوئی پرابلم ہے, آپ جاری رکھیں. بہت شکریہ سمینا. میڈم رفت سردار, بہت خوشی ہوئی آپ کو سن کے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کے پی کی خواتین ہیں خاص طور پہ وہ بہت لکی انف ہیں کہ انہیں آپ جیسی چیئر پرسن ملی اس کمیشن کو دیکھنے کے لیے, جس کا کردار ہی
جو خواتین سے متعلقہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر متوازی ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کی تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, قوانین کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش کیے جا رہی ہیں. ہینڈ ریز ہے نسیم ریاض صاحب کا جو کہ پشاور سے ہیں. نسیم ریاض صاحبہ, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ پلیز اپنے آپ کو ان میوٹ جی کر کے بات کر لیجیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو رفت سردار صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھا یہ کام کر رہی ہے. اگر تمام خواتین ان کی طرح سوچنے لگے اور ان کی طرح کام کرنے لگے تو ہمارے ایشو 100% سالو ہو جائیں گے. اچھا میرا کوشچن تو نہیں, میرا سجیشن ہے. رفت سردار صاحبہ نے جو کمیٹیز کا کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیز بنے گی, تو اس حوالے سے ہے کہ خواتین کونسلرز کو جس طرح انہوں نے ابھی لاسٹ میں کہا کہ جو تحصیل کونسلرز ہے ان کو شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ ایشو کی نشاندہی کر سکے. ساتھ ساتھ میں میڈیا پرسن کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ جو ایشوز ہو وہ میڈیا بھی ہائی لائٹ کرے اور اس پہ کام ہو. اچھا دوسرا جو میرا سجیشن ہے, انہی کے پریزنٹیشن سے میں نے جو لیے پوائنٹس, ہوم بیس ورکر کے بارے میں انہوں نے جو لا کی بات کی ہے, ہوم بیس ورکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی لا بھی ہے یا ہمیں کوئی فائدہ اس سے مل سکتا ہے. تو اس میں میری یہ سجیشن ہے کہ اس کو جو ہے آپ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ یا بروشر کے ذریعے ان چیزوں کو آپ جو ہے سامنے لائیں تاکہ ہوم بیس ورکر کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے رائٹس ہے, یہ ہمارے لیے یہ لاز بنی ہے. اچھا تیسرا جو میرا ہے کہ کم عمری کی شادی کی انہوں نے بات کی, تو کم عمری کی جو شادی ہے اس پہ اگر ہم بہت بھی کام کریں تو ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ چھپ چھپاتے اپنے بچوں کی شادی کر لیتے. اگر وہ 13 سال کے تو کہتے کہ نہیں یہ تو 18-20 سال کی ہے. اس پہ ہم جو ہے اگر بہت بھی ہم کوشش کریں, اور ہم چونکہ کر چکے ہماری آرگنائزیشن فورس میرج اور چائلڈ میرج پہ بہت کام کر چکے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اچھا لاسٹ جو میرے سجیشن ہے, میڈم نشیتا سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی رمضان سے پہلے, اور ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات کی ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو خواتین جو کام کرنا چاہتی ہے, جو ہوم بیسڈ ورکر ہے, ان کا ہمیں بھی پتہ ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو کام کرتی ہے, جو بیچ میں وہ جو تھرڈ مین ہوتا ہے وہ سارا کچھ فائدہ لے کر چلا جاتا ہے. تو میڈم نشیتا سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اخوت والے جو ہے وہ بغیر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ایگریمنٹ کے وہ خواتین کو قرضہ اتنا زیادہ نہیں دیتے, اگر دیتے تو وہ 20-30 ہزار سے زیادہ نہیں دیتے, لیکن اگر گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو اور گورنمنٹ کے ذریعے خواتین ہے تو پھر وہ 2 سے 2.5 لاکھ دیتے. تو میڈم رفت سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی جو ہے اخوت جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے تاکہ جو ہمارے جس طرح سب کو پتہ ہے ہمارے کے پی میں جو رورل ایریاز ہے وہ خاصے پسماندہ علاقے ہیں اور ان کی خواتین بہت محنتی اور بہت قابل خواتین ہیں. تو ان کے لیے یہ اگر اس طرح کا کوئی پروگرام لے کے آئے خاص کے ساتھ اخوت والوں کے ساتھ مل کے, تاکہ خواتین کو جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر والے مرد خواتین پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ان کو پیسے دے, سرمایہ دے اور وہ کام کرے. تو اگر اخوت سے ان کو ملتا ہے 2-2.5 لاکھ ملتے ہیں تو میرے خیال سے خواتین جو ہے اپنے لیے بہت اچھا روزگار فراہم کر سکتی ہے. بہت شکریہ جی. Okay, thank you. Let me respond to Naseem Riaz. آپ کی بہت اچھی سجیشنز ہیں کاؤنسلرز کو, تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم ان کو آن بورڈ لا رہے ہیں. اچھا میڈیا پرسنس کے ہم نے پورا سا الگ سا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, اینڈ وی آر ابھی میں کو واٹر سے ہم نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹریننگ دا میڈیا پرسنس آن ہاؤ ٹو رپورٹ وومن ایشوز. کیونکہ وہ جو خواتین کو جس طرح میڈیا دیکھتی ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا لینس چینج کرے, کیونکہ ہمارے خواتین بہت زیادہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت تگڑی قسم کی ہیں, تو rather than presenting them as victims all the time, we should bring out some positive aspects of the خواتین جو کہ ان کے اچیومنٹس ہیں, ان کے خواتین کے اچیومنٹس میڈیا میں کور نہیں ہو رہے. تو ابھی میں ان کے ساتھ میڈیا پرسنس کے ہیں ہمارے تقریباً 32 ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, اینڈ وی ول بی ٹریننگ دوز پیپل اینڈ دین دے ول بیکم آور پرماننٹ پارٹنرز. تو یہ جس طرح پھر ہم چاہیں گے وہ اس طرح رپورٹنگ کریں گے. اچھا ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے یا یو آر رائٹ, دیر اویئرنیس نیڈ ٹو بی ریزڈ. تو اس کے لیے ہم نے ایک ابھی
entrepreneurship committee बनाई हुई है, and this is the task that I've given to the that committee, क्योंकि वहाँ पर मतलब हर जगह मैं रीच नहीं कर सकती, तो मैंने सारी छोटी छोटी कमिटीज बनाई हैं on these specific issues. तो वो कमेटी फिर ये होम बेस्ड वर्कर्स की अवेयरनेस रेजिंग की अभी मतलब लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें ये भी है कि इनकी अवेयरनेस रेजिंग हम करें अबाउट द लॉ दैट इज देयर इन केपी फॉर देयर प्रोटेक्शन. और ये तीसरा फाइनली ये जो अर्ली मैरिज का रेस्ट्रेंट एक्ट का है, या यू आर राइट, आई थिंक इसको एड्रेस करना मतलब rather than wasting the commission energies and my own energies on something which I can see will be futile, तो हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, but mostly through awareness raising of the girls in the communities so that they will continue their education and don't opt for marriage at a very early age. तो ये हमारे, thank you very much, your suggestions are very good और मैंने अब इसको नोट कर लिया है. Okay, next. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. डॉक्टर रिफत साहिबा, मैं साइदा हसरत खान बात कर रही हूँ, जिला हरीपुर से, आपकी बहन. कैसी हैं आप? हरीपुर? You are from हरीपुर? जी. अच्छा जी जी. वेलकम. कैसी? ठीक ठाक. मैडम जी जी जी, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है. मेरे बच्चों ने भी सुना है, मेरी साथियों ने भी सुना है, कहते हैं आपकी डॉक्टर साहिबा को तो सब कुछ बहुत अच्छे से आता है. मैंने कहा इसलिए चेयरपर्सन है माशाल्लाह से. मैडम, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अभी हमारी तहसील को मतलब हमारी काउंसलर बहनें बननी है वीसी एनसी और तहसील की सतह पे ना, तो उनके लिए भी कुछ ट्रेनिंग रखी जाए जिसमें हम लोग मतलब कमेटी के मेंबरान भी सारे हों और साथ हमारी कुछ एक्टिव खवातीन हो ना, ताकि जो चीजें उनको नहीं पता तो वो भी पता चल जाए इस केपी कमीशन के थ्रू ना. Okay, ठीक है, ये बहुत अच्छे suggestions है. We are open to all such suggestions. और ये काउंसलर्स जो नई आई है ना, तो ये बहुत हम चाहते हैं कि इनके साथ क्लोजली काम करें. आप एक काम करें, जो हमारा डीओ हरीपुर में सोशल वेलफेयर का है ना, वहां से आप जरा उनके साथ राब्ता करें. 2 नाम तो सजेस्ट कर लेना फॉर द डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑफ दीज काउंसलर्स. तो वो जो आप समझती हैं कि दे विल बी वेरी एक्टिव एंड वेरी गुड टू वर्क विद अस, 2 नाम तो हमें फौरन से पहले चाहिए फ्रॉम हरीपुर. ठीक है, मैं सना से कोऑर्डिनेट करके फिर इंशाल्लाह आपको बता दूंगी मैडम. ओके, थैंक यू. Can I come in just for a few questions, क्योंकि फिर मेरी एक और मीटिंग 4 बजे शुरू हो रही है. I'll have to leave. First of all, congratulations रिफत, आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं आप, और this is exactly what the commissions are formed for, और आप वही काम पूरी तरह से कर रही हैं, तो उसकी तो बहुत मुबारक आपको. मुझे 2-3 सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैं भी कमीशन में रह चुकी हूँ और मुझे मालूम है कि क्या इश्यूज होते हैं और किस तरह से उनको डील करते हैं. यू डीलिंग विद देम वेरी वेल. कि आपको चैलेंजेस क्या महसूस होते हैं? जो कि हमें मालूम है कि एक तो चैलेंज कंटिन्यूटी का होता है, और दूसरा ये कि आपकी कमीशन के मेंबर्स की आपने सब कमिटीज बनाई हैं, और वो कौन सी हैं आपकी. एंड थर्ड क्वेश्चन, अगर आप एज अ विद योर एक्सपीरियंस, अगर आप ये बता सकें कि आपको मेंबर्स में कौन सी एक्सपर्टीज जो है वो अगर हो तो आपका काम और भी ज्यादा बढ़ सकता है. तो ये 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, but I would love to get some answers. Okay, challenges में so the biggest challenge is the government itself, क्योंकि हमारा जो government का जो milieu है या government का जो mindset है ना, by the government I mean the men who are working there, क्योंकि सारे government के post तो मर्दों के पास होते हैं ना majority, तो वहाँ पर जो mental setup है ना, वो biggest challenge बन जाता है हमारे लिए. क्योंकि जब मैं जाती हूँ कोटा की बात करती हूँ women खवातीन के लिए, तो वो कहते हैं कि फिर मर्द क्या करेंगे. वो इस तरह अनप्रोफेशनल रेस्पॉन्सेज या अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ मेरे साथ बात करते हैं. मतलब वो कहेंगे फिर हम मर्द कहाँ जाएंगे, अगर सारे पोजीशंस खवातीन ले लें तो हम मर्द कहाँ जाएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो मतलब माइंड सेट है विद इन द गवर्नमेंट, जो कि हाईली मेल शोविनिस्टिक है, तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई एम फेसिंग एट द मोमेंट. सेकेंडली जो मेरा चैलेंज है वो ये है कि मतलब अगर ये चैलेंज खत्म हो गया ना, तो फिर बाकी काम करना, कम्युनिटीज के साथ काम करना बहुत आसान है. और फिर ये सब कमिटीज हमने बनाई है. आई डिड नॉट वांट टू मेक सब कमिटीज जस्ट ऑन पेपर. मैं चाह रही थी कि मैं सब कमिटीज तब बनाऊं जबकि मुझे पता हो कि क्या किस तरह हम इस तरह इसको एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो सब कमिटी बनाई है, तो ये इसमें हमने खवातीन भी हैं जो कि ऑलरेडी इन बिजनेसेस हैं. क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो नेशनल वर्क प्लान क्या कहते हैं, वर्क प्लान या एट द नेशनल लेवल बना है for businesses and human rights.
businesses and human rights. तो वहाँ पर उस work plan में उन्होंने कुछ activities identify की हैं for provinces. If those activities are done by the provinces, then the businesses का जो human rights, मतलब human rights is not just the work of the government. ये जो big businesses हैं इस मुल्क में और इतना पैसा है इनके पास, तो they should also be contributing to human rights situation और especially women rights. तो वो businesses को involve करने के लिए in human rights वो work plan उठाकर हमने उसको पूरा हमारे entrepreneurship committee ने उसको पहले review किया, फिर वहां से अपने लिए activities choose की और वो फिर अभी हम इसको आगे लेकर जाएंगे. और उसमें ये जो home based workers हैं इनकी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है. और फिर जो हमारा दूसरा सब कमेटी हमने बनाई है that is on girls education, क्योंकि girls education एक ऐसी चीज है ना जो कि हमारे बहुत ये वायलेंस को, ये अर्ली मैरिज को, ये सब चीजें अगर हमारी लड़कियां स्कूलों में रहें और हिफाजत से रहें और अब अपना कम से कम 10वीं तक तालीम मुकम्मल कर सकें तो ये हमारा चैलेंजेस, बाकी चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर भी आई थिंक दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप एंड नीड फॉर वर्किंग विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू फर्दर इम्प्रूव ऑन गर्ल्स एजुकेशन. तो वो ये दो सब कमेटीज हमारे बहुत फंक्शनल हैं. और इस वक्त और फिर ये स्पोर्ट्स के लिए जो मैंने गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए एक सब कमेटी बनाई थी, तो वो जो है ना वो जरा उसका काम रुक गया है, क्योंकि अभी हमारे जो ये डायरेक्टर थे ऑफ स्पोर्ट्स ही वाज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल टू अस. और फिर उसने कहा कि मैं आपको कोई खवातीन दे देती हूँ जो आपके साथ काम करेंगी. तो वी आर वेटिंग फॉर हिम जस्ट टू नॉमिनेट सम वुमेन हु कैन बी ऑन आवर स्पोर्ट्स कमेटी, ताकि हम इसको फर्दर आगे ले जा सकें. तो ये तो हमारी 3 ये सब कमेटी जो है ना प्रोग्रामेटिक साइड पर ये तो बहुत एक्टिव है. इसके बाद जो हमारी अपने इंटरनल ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जो कि who help me in making decisions for the commission, मतलब how we should be moving, तो वो भी फाल है और वो भी गाहेगा है. मतलब जब पूरा कमीशन नहीं मीट करता तो you know I immediately call this executive committee and then we make quick decisions, especially वो जो ADR के रूल्स के ऊपर हमने एकदम फैसला करना था और हमारे कमीशन के मेंबरान अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉल करके उनसे अप्रूवल लेकर फिर हम अप्रोच किया दिस होम डिपार्टमेंट. तो ये तो है हमारे सब कमिटीज. अच्छा, फिर ये जो है ना एक्सपर्टीज कमीशन में क्या होनी चाहिए इस वक्त. आई एम वेरी लकी, यू नो आई हैव 3 एकेडमिशियंस, क्योंकि एकेडमिशियंस ऐसे लोग होते हैं ना who want to see and who have a very balanced approach. तो 3 तो हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी की टॉप नॉच लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर्स मौजूद हैं who are helping us. Then we have a lawyer, so she, even though she is little bit remote, वो हैदराबाद में रहती हैं, but at least we can rely on her. और फिर हमारी सिविल सोसाइटी की है. तो यू नो इस तरह. अच्छा, मीडिया चूंकि हम चाह रहे थे और मैंने नाम भी प्रपोज किया था एक मीडिया पर्सन को, फरजाना को, टू बी ऑन द कमीशन, बट यू नो मीडिया पीपल आर ऑलवेज सो बिजी और वो इतने मतलब सो आई थिंक शी डिक्लाइंड. वो जो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया तो फिर दूसरा मीडिया पर्सन उस कैलिबर का नहीं था जो कि हमारे साथ मिलकर काम कर सके. तो इस तरह के लोग होने चाहिए जिसका वास्ट एक्सपीरियंस हो और जो कि कमिटमेंट हो. जब तक कमिटमेंट नहीं होगी ना टू वुमेन राइट्स और थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं होगा वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, तो फिर वो लोग मतलब वैसे ही फिर खाना पूरी कर दे. मतलब एक मिनिस्टर ने एक हमारी एक खातून को कमीशन का मेंबर बनाया था, वो जस्ट हाउसवाइफ. तो वो अगर आती भी मीटिंग में तो बैठ जाती थी और बस सुनती थी और कुछ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था. तो फाइनली यू नो वो उसने फिर आने ही बंद कर दिया. तो इस तरह की जो सिफारिशी लोग आ जाते हैं ना कमीशन में, तो फिर वो काम नहीं करते, वो फिर अपने आप को भी रिडंडेंट फील करते हैं and then they stop coming all together. So the thing is this, that हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल स्पेशली एकेडेमिया के लोग बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं और जिनका जेंडर का या वुमेन राइट्स का या ह्यूमन राइट्स का कोई बैकग्राउंड हो तो वो बहुत ज्यादा. और ये फिर ये लॉयर्स और सिविल सोसाइटी, so these are the people who want to bring a change and who want to make a change. जी, थैंक यू रिफत, थैंक यू सो मच. मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगले हफ्ते हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं प्रोफेसर फरखंदा औरंगजेब, जो कि बलूचिस्तान मेंबर हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की. तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ह्यूमन राइट्स बैकग्राउंड से बहुत फर्क पड़ता है. जी खावर, आपका कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? नहीं, मेरे ख्याल से मैं फिर डॉक्टर रिफत से थोड़ी सी बातें बाद में कर लूंगी, लेकिन थैंक यू सो मच. मुझे भागना है इस वक्त, बट आई वुड लाइक टू थैंक पौधा एज वेल एज डॉक्टर रिफत
for this Thank you, opportunity. thank you. Shukriya. जी बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू खावर, नाइस टू हैव यू विद अस। जी रुबीना शाहीन का हाथ है, रुबीना आप कहाँ से बोल रही हैं? रुबीना शाहीन का हैंड काफी तेज से था, अगर रुबीना नहीं है तो सफी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम है हमारे साथ, किधर है नाहिदा, नजर नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, रुबीना शाहीन बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी रुबीना बात करें। जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रिफत साहिबा का और खुदा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो कमीशन है उसके हवाले से बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें जो है ना वो अवेयरनेस दी है। बहुत ज्यादा अच्छा काम कमीशन कर रहा है, लेकिन वही बात है कि कानून बनते हैं, बिल बनते हैं, ऑडियंस बनते हैं। बदकिस्मती हमारी ये होती है कि हम लोगों को, जिन लोगों के लिए बनाया जाता है, जिनको फायदा होना चाहिए, उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, उन लोगों को पता ही नहीं होता। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा खवातीन को उनके राइट्स के हवाले से और जो कमीशन जो काम कर रहा है उसके हवाले से अवेयरनेस और आगाही बहुत लाजमी और बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा साजिदा साहिबा जो मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन है, नॉमिनेटेड है, तो मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ मैं उस कमेटी की नामजद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि एनसी और वीसी की जो और तहसील की जो नई खवातीन आई हैं उन लोगों को भी इस कमेटी का TCSW का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ठीक है रुबीना, सिविल बहुत सोसाइटी शुक्रिया। से आई। जी थैंक यू रुबीना, आपने बहुत अच्छी बात की है। साजिदा भी पहले कह चुकी हैं। सफिया बलोच साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? नाहिदा आप टेक ओवर करें, मैं तो समझ रही थी कि शायद आपका माइक नहीं काम कर रहा। नहीं समीना, मैं एक दो बार हुआ इशू, इस तरह वो हाथ आ रहे हैं, आप जरा देखें इसको। जी सफिया सफिया बलोच डिस्ट्रिक्ट चागी। जी सफिया बात कीजिए, आपका क्या? जी जी प्लीज। सफिया बलोच चागी से, बलूचिस्तान जी से बात कीजिए प्लीज। मैम टॉपिक ये फिजिकल पे जो फिजिकल लड़कियों की जो फिजिकल एक्टिविटीज पे हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई ऐसा कोई नहीं है। एग्रीकल्चर पे हमारा सारा काम है ना यहाँ पे जी, तो इसी पे हमारा सारा कुछ। सफिया आपका हैंड रेस था, यानी आप कोई बात करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये कि जैसे मैडम ने एक प्रेजेंटेशन दी है ना अपनी, ये केपी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन की तरफ से, अगर उस पे आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हो। let me talk to Safia a little bit. Safia, अभी आपकी कमीशन जो है ना केबी जो सॉरी बलूचिस्तान का कमीशन आया है ना, अभी बन गया है, तो उनकी चेयरपर्सन भी आ गई हैं और वो मेरी जानने वाली हैं। तो you should be actively now working with the sorry अंग्रेजी में बोल रही, मैं चाह रही हूँ सफिया से मैं कहूँ कि जो क्वेटा में बलूचिस्तान का खवातीन का कमीशन बन गया है और उनकी चेयरपर्सन भी तैनात हो गई हैं, तो आप उनके साथ राब्ता करें। अगर आप चाहे मैं उनका नंबर आपको दे देती हूँ और फिर आप उनके साथ राब्ता करें और उनके साथ, मतलब उन्हीं का काम है जो जिस तरह मैं अपने प्रोविंस में लगी हुई हूँ ना, तो ये अभी उनका काम है कि बलूचिस्तान और सफिया जैसी खवातीन के साथ मिलकर काम करें। तो आप प्लीज जरा उनके साथ राब्ते में रहें। बलूचिस्तान के मैम काइंडली आप नंबर शेयर कर दें मेरे साथ। जरूर बहुत मैं शुक्रिया सफिया, बहुत शुक्रिया सफिया। और मैडम साहिबा जो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, अगर हम मिलते हैं हर हफ्ते तो कोई ना कोई नया दर वाह होता है। जैसे अभी सफिया ने क्वेश्चन किया केपी बलूचिस्तान का, तो साथ ही अपॉर्चुनिटी आ गई, आपने रेफर कर दिया उनको कमीशन की तरफ से। वो नंबर जरा आप लिख लें, नाम उनका फौजिया है और उनका नंबर है 0333 नोट इट डाउन। जी प्लीज 780 जी 5428 जी 5। So her name is Fawzia. She is now heading the Balochistan Commission. Fawzia. Yes, note down. मैं नोट कर दी। Thank you. बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत मेरा शुक्रिया। भी एक क्वेश्चन है मैडम रिफत से, मेरा क्वेश्चन है। जी नसीम रियाज बात कीजिए। अच्छा मैं मैडम से मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह खवातीन अगर बहुत जगह पे हम देखें तो उनके साथ बहुत ज्यादा हो रही है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज ग्रुप है, तो उसी तरह ट्रांसजेंडर के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये कमीशन जो है ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ
کر رہی ہے, کیونکہ آئے روز اگر ہم دیکھتے ٹرانسجینڈر کہیں پہ قتل ہو رہا ہے, کہیں ان پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے. اور ابھی جو ہے جس طرح پہلے ہم اگر دیکھیں تو ٹرانسجینڈر صرف ناچ گانے تک ہی محدود تھی, اب اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسجینڈر اپنے لیے کوئی سورس آف انکم بھی دیکھ رہی ہے, اسکل بھی سیکھ رہی ہے, اور وہ جو ہے آگے آنے کے لیے کوشش کرے کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرے یا کوئی ایسا اسکل وہ سیکھے جس کو وہ اپنا سورس آف انکم بنائے. تو میڈم رفت سے میرا کوشچن ہے کہ کیا یہ کمیشن جو ہے خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس وقت ہم کچھ کام نہیں کریں ٹرانسجینڈر کے لیے, کیونکہ اگر ہم خواتین کو ریچ کریں, ان کے لیے کچھ کام کر سکیں تو بہت. اصل میں نہیں چاہ رہی کہ ہمارے جو انرجیز ہیں جو کہ کمیشن خواتین کے لیے بنا ہے تو وہ اس کے انرجیز ڈپلیٹ ہو ان ادر ایریاز. لیکن ہمارے کمیشن میں ایک ممبر موجود ہے, ہر نیم از ڈاکٹر کنیز فاطمہ. شی از اے اسپیشلسٹ آن ٹرانسجینڈر. ہم نے مطلب ایک خاتون کو اس طرح رکھا ہے اپنے پاس جو کہ خود اسپیشلسٹ ہے, جس نے PhD کیا ہوا ہے آن ٹرانسجینڈر. تو وہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے. اگر کہیں کسی کو کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے ہو فار ٹرانسجینڈر تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے ٹیکنیکل. لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح پروگرامیٹک لیول پر ٹرانسجینڈر کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے. بٹ دا تھنگ از دس دیٹ وی مطلب جنرلی ہمارا جو مائنورٹی کا کوٹا ہے نا آن دا DCSWs, تو وہاں پر اگر ہمیں ریلیجیس مائنورٹی نہیں ملتی, کہاں ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ریلیجیس مائنورٹیز ہمیں نہیں ملتی, then we take up a transgender person from that. تو اس طرح ٹرانسجینڈر ہمارے ڈسٹرکٹ کمیٹیز میں موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی پروگرام ٹرانسجینڈر کے لیے نہیں چلا رہے. تھینک یو. میری کافی ساری بہنوں کے ہینڈ ریز ہیں, لیکن میں سب سے پہلے پریفرنس دے رہی ہوں جو KP سے ہماری خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں. تو KP سے بشرا مشہود صاحبہ جن کا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے, ان کا ہینڈ ریز ہے. بشرا پہلے آپ بات کر لیجئے, پھر پنجاب کی میری بہنوں کی جو ہینڈ ہے وہ لائن میں نے رکھے ہوئے, پھر آپ کی طرف آتی ہوں. بشرا مشہود پلیز آپ بات کیجئے. السلام علیکم میڈم, بہت اچھا لگا. زور سے بولیں, زور سے بولیں, زور سے بولیں. بہت اچھا. السلام علیکم, بہت اچھا لگا. اس سیشن میں کافی ساری معلومات تھی, بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم لوگوں کی نظروں سے نہیں گزری تھی, ہمیں معلوم ہوگی. میڈم میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ ہم خواتین کو جو ہے فائنینشلی ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انٹرپرینور اور اس طرح کی بزنس کے حوالے سے ان کو جو ہے ہم اویئر کر رہے. تو میڈم میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے کافی ساری خواتین کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے, اور ان کو جو ہے ایسی گھریلو خواتین جو ہے ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کے لیے ہم نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے اور UN کی طرف سے جو ایک پروگرام تھا جس میں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی, پھر اس کے بعد ان کو جو تھا کچھ رقم امداد کی شکل میں ملتی تھی, جو لون اس کے تو وہ ان کو ملتا تھا جس سے وہ خود کوئی کاروبار شروع کرتی تھی. تو اس سے ان خواتین کو جب میں نے دوبارہ ان کے پاس گئی, ان سے میں نے پوچھا کہ کس طرح ہے, تو وہ کافی زیادہ جو ہے ماشاءاللہ خوش تھی اس ایکٹ سے, اور مزید خواتین چاہ رہی تھی کہ ہم بھی جو ہے اس کا حصہ بنے. لیکن میرے خیال میں شاید وہ پروگرام جو تھا اس کا جو کوٹا تھا وہ شاید پورا ہو چکا تھا, لیکن بہت ساری مستحق خواتین تھی جو رہ گئی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اس پہ مزید کام ہو اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو جو ہے بزنس کے حوالے سے ان کو جو ہے اس طرح کی ٹریننگ دی جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ یہ واحد پروگرام تھا جتنا میں نے کام کیا اس میں جو میں نے دیکھا ہے ان کو جتنی بھی امداد ملتی ہے خواتین کو مردوں کے ذریعے ملتی ہے. تو یا تو ان کے باپ یا ان کے بھائی یا ان کے شوہر جو ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں پہ اس میں ملوث ہوتے, وہ لیتے. تو ظاہری بات ہے اب ہم اگر دیکھیں تو اس میں اگر بہت کم خواتین ہیں جن کو وہ پیسے ملتے, وہ بھی آدھی رقم یا امداد آدھی ملتی ہے. لیکن یہ واحد ایک پروگرام تھا جس میں خواتین کو خود جو ہے جو پیسے تھے وہ ان اداروں کی طرف سے ان کو خود ہی ملتے تھے, جس کا وہ عورت جو ہے بہت ہی آزادانہ طریقے سے جو ہے اس کو خود ہی وصول کر کے اس کو استعمال کر سکتی تھی اپنے کاروبار کے لیے. تو اس سے اس خواتین میں کافی خود اعتمادی آئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے پروگرام مزید ہو تو یہ بہت بہتر ہے. اور ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گی, پولیس میں بھرتی ہونے کے حوالے سے میں نے کافی ساری
خواتین سے بات کی تھی اور ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے جو ہے خانزادہ مومن صاحب ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. تو ان سے میں نے بات کی کہ خواتین کے لیے آپ لوگوں نے کون کون سی ایسی جو ہے پوسٹ وغیرہ جو آپ لوگوں نے رکھی ہے جس میں خواتین اپلائی کرے. تو انہوں نے کہا کہ سٹارٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہے نہیں, پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ کانسٹیبل لیول کی ہے ہمارے پاس. تو میرے پاس بہت ساری ایسی تعلیم یافتہ لڑکیاں ہیں جو ماسٹر اور BA پاس ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتی. تو انہوں نے پھر یہ بات کی کہ اگر کانسٹیبل سے تھوڑا اچھے لیول کی پوسٹ اگر وہ ہمارے لیے پولیس میں رکھے تو ہم ضرور اس میں آئیں گی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ماسٹر پاس لڑکیاں ہیں, BA انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس حوالے سے تھوڑا کام ہو سکے تو انشاءاللہ کافی ساری لڑکیاں اس میں آئیں گی. اوکے, تھینک یو سو مچ بشرا. اچھا, یہ پہلی بات جو آپ نے کہی نا اباؤٹ لونز اور فائنینشیل سپورٹ ٹو کمیونٹی وومن تاکہ وہ اپنے بزنس شروع کریں, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور ہم نے جو یہ کمیٹی اپنی بنائی ہے نا, تو وہ اسی طرح کے مطلب ہمارا رول یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی فائنینشیل سپورٹ دیں, لیکن ہم لیوریج کر سکتے ہیں. مطلب جو لوگ دیتے ہیں نا, ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, ڈائریکٹنگ اٹ ٹو دوز وومن. مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے انپٹس اناؤنس کیے ہیں فار فارمرز, تو یہ ابھی تک ایک خاتون نے بھی نہ آپ کے ڈسٹرکٹ سے نہ کہیں سے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے ایز فیمیل فارمر. اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لے نا ود ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, تو یہ ان کو یہ جو ایگریکلچرل انپٹس مطلب ان دا فارم آف سیڈس اور یہ بیلچے ویلچے ٹولز جو ملتی ہیں مفت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ پھر ڈائریکٹلی خاتون کو ملیں گی. لیکن یہ ہماری خاتون آگے نہیں آ رہی اور اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کر رہی ایز فیمیل فارمرز. تو یہ تو مطلب ہم لیوریج کر سکتے ہیں. اس یہ میں مطلب ہے کہ ہم خواتین جو بھی ادارہ ہے, ٹیفٹا ہے یا جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ خواتین کو مطلب انٹرپرینورشپ سکلز اور اس کے ساتھ کچھ مراد دیتے ہیں, تو ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, مطلب ہم اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے آپ کی یہ جو وومن پولیس میں جو انٹرسٹ ہے, پلیز ان کا ایک فولڈر بنائیں, سارے ان کے اپلیکیشنز بنائیں, پورے کمپلیٹ فائل ود دا CV ود دی اپلیکیشن ود دا NC کاپی وہ مجھے دے دیں. میں خود IG پولیس کو جا کر دے دوں گی, اور اگر ہو سکے تو ان کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی پولیس میں. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ ضرور کریں کہ جو خواتین, کیونکہ ہم تو میں نے پہلے بھی آپ سے اس کے اوپر بات کی ہے, باتوں سے کچھ نہیں بنتا unless and until we take action. تو جو بھی خواتین پولیس کی کسی پوسٹ میں انٹرسٹڈ ہے, اس کا اپلیکیشن ہونا چاہیے, اس کا نیشنل ID کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے, اور اس کا CV ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. پھر ہم آگے اس کو پولیس کو دے دیں گے اور پھر آگے اس کے اوپر فالو اپ کریں گے. تو ایٹ لیسٹ دس مچ وی کین ڈو فار یو. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم. مجھے اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ جس وقت پودا کی 14ویں سالانہ کانفرنس مکمل ہوئی تو اس کے اندر ایک چیز جس کو ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے کہ خواتین کا جو دیہی رہنما خواتین ہیں, ان کا متعلقہ اداروں کے ساتھ ربط, مسلسل رابطہ اور مضبوط رابطہ با مقصد رابطہ بہت ضروری ہے. اس سال جو ہمارے ویبینار کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ پچھلے ہمارے کچھ دنوں پہلے ہم نے جو ممبر تھیں گلگت بلتستان سے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی, ان کی ممبر نے اس سارے جو ان کا ورک کا سٹائل ہے اور کیا کیا کر سکتی ہیں وہ سارا وہ بریفنگ دی. دین سندھ سے جو ہماری ممبر تھی مس نصرت شیریں صاحبہ, انہوں نے اس کو اپنی تمام اپرچونٹیز کو رورل ویمن لیڈرز کے ساتھ شیئر کیا, اور کافی ساری وہاں کی خواتین اپنی اپلیکیشنز لکھ رہی ہیں کہ وہ جو کہ سندھ کمیشن برائے حقوق خواتین ہے اس کی ممبر بن سکیں ایز این ڈسٹرکٹ کمیٹی کے اندر, جیسے یہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں. اور آج کی میٹنگ جس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں چیئر پرسن KP کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن سے مس رفت سردار صاحبہ, تو آپ کی وجہ سے بہت سے KP کی خواتین کے جو مسائل ہیں وہ آج کی ڈسکشن کے اندر ہی نیکسٹ اسٹیج پہ جا رہے ہیں. جس اب رورل ویمن لیڈر کی طرف یہ اپرچونٹی جا رہی ہے, بال ان کے کورٹ میں جا رہی ہے کہ وہ لکھیں اپلیکیشن اور آپ کو بھیجے. اور شاید یہی پودا کی جو ویبینار ہے اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ رورل ویمن کے جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ اس محکمے سے سولوشن کی طرف جائے. بہت شکریہ میڈم. میں اب دعوت دینا چاہوں گی, ہینڈ ریز ہے کافی دیر سے, مس طلت زاہد کا جو کہ سیالکوٹ سے ہیں. میڈم آپ کا کیا کوشچن ہے, آپ بات کیجئے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا, پھر مجھے سندھ کی طرف اور گلگت بلتستان کی طرف بھی جانا ہے, شاید ادھر سے بھی کوئی کوشچن ہو میڈم کے لیے. بس میرا بات کیجئے. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے
کہ پہلے تو میں ان مبارکباد دینا چاہتی ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواتین بہت کام کر رہی ہیں, اور رفت سردار صاحبہ جو باتیں کی ہیں, میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ واقعی یہ کام کر رہی ہیں. بس ان سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اویئرنیس کا بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے, آپ اتنا کام کری کہ وہاں کی جو بھی خواتین ان کو پتہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. بس میرا آپ سے اتنا سوال ہے. awareness awareness ابھی تو ہمارے جو awareness کے ایونٹس ہوتے ہیں نا تو وہ مطلب محدود ہیں ٹو دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول, لیکن جو کمیونٹیز میں ہم جانا چاہتے ہیں وہ تبھی ممکن ہوگا when we have these district committees. تو یہ awareness raising تو جس طرح میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر ہم نے 35 ایونٹس کیے all over the province on GBV, gender based violence, اور ابھی جو ہم نے شروع کیا یہ ہوا ہے, یہ اپنے ڈسٹرکٹ کمیٹیز کو ہم نے جو سارا سمجھا دیا ہے کہ پرو وومن لاس کے بارے میں. تو وہ جو انہوں نے اپنا ورک پلان بنایا ہوا ہے نا جس میں انہوں نے ایکٹیویٹیز پر رکھی ہیں, تو وہ اویئرنیس ریزنگ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں آن اویئرنیس ریزنگ. اٹ از آل اباؤٹ وومن لاس کیا ہے اور کس طرح خواتین مطلب اویئر ہوں کہ ان کے حقوق کیا ہے, حکومت کیا چاہتی ہے ان کے حقوق کے بارے میں. تو یہ کیونکہ ہم ایک حکومتی ادارہ ہے, تو اگر حکومت نے لاز بنائے ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ پروٹیکٹڈ ہوں, تو پھر وہ کیوں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ حکومت آپ کی طرف ہے, آپ کے رائٹس کی طرف ہے, ہر قسم کے رائٹس گارنٹیڈ ہیں آپ کے اس میں, اور آپ صرف اپنے آپ کو بشعور بنائیں کہ یہ آپ کا حکومت آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے. تو اس طرح کی اویئرنیس ریزنگ ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. میں آپ موقع دینا چاہوں گی, سندھ سے ہماری کوئی بہن ہے جن کا کوئی کوشچن ہو, کوئی کمنٹ ہو آج کی میڈم صاحبہ کے ساتھ, مس رفت سردار کے ساتھ, اور اس کے بعد گلگت بلتستان سے کون سوال کرنا چاہتا ہے یا کوئی کمنٹ ہے, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ آج کی میٹنگ میں تمام صوبوں کی جو نمائندگی ہے دیہی رہنما خواتین کی وہ پوری ہو جائے. عذرا میمن ہے ہمارے ساتھ سندھ سے. عذرا آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ سائرہ لاشاری تھی تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آئی تھی, پتہ نہیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں. نواب شاہ سندھ سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرواتے ہوئے کمنٹ دیجیے گا عذرا. ہاں, عذرا میمن, ناری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ دادو سندھ سے. معذرت سے میں نے آپ لیٹ جوائن کیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ گرمی تو زیادہ ہے اور بجلی کا بہت مسئلہ ہے یہاں پہ نا, لائٹ کا. تو اس حوالے سے میں نے لیٹ جوائن کیا. تو کافی چیزیں تھی جو میڈم نے بتائی, اور یہ بھی اچھی بات ہے جیسے ہمارے یہاں سندھ کی ہماری سندھ ویمن اسٹیٹس اور ویمن کی وہ چیئر پرسن نصرت شیرین صاحبہ آئے. تو جیسے نائدہ میڈم نے بتایا کہ ہم ان کو اپلیکیشن جو ہے اب وہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اب اس کمیٹی کا ممبر کریں, کیونکہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیپی میں بھی امید ہے کہ جو ہماری جیسی جو چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی جو ہیں رورل لیڈر ہیں ان کو بھی آپ سپورٹ کریں گی اس کمیٹی میں. اور اب ان کا کیونکہ ان کا بھی بہت حصہ ہے, مطلب اپنے رورل ویمن میں کام کرنے کا اپنا وہ کنٹریبیوشن ہے. تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور ایک ریکویسٹ بھی ہے میری طرف سے ان کے لیے. تو بس ہم بھی خط وہ لکھ رہے ہیں میڈم نظر شیرین کو, تو میں گروپ میں بھی وہ شیئر کروں گی تاکہ ان کو ہمیں جو کمیٹی کا ممبر بنے. تھینک یو. یہی تھوڑا سا میرا کمنٹ تھا, باقی آج کے سیشن کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا میں نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پشپا کماری ہے ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی اور سندھ سے. خوش آمدید ٹو دا میٹنگ. پشپا آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ کا کیا کمنٹ ہے, پلیز بات کیجیے. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے میٹنگ میں. تھینک یو ناہیدہ اینڈ سمینا. آلسو آئی ایم تھینکفل ٹو پودا کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کا ایک انیشیٹو یہ لیا ہے کہ جو اسٹیٹس آف وومن کے ڈفرینٹ پروونس میں ہے وہ. میرا رفت سردار کو ایک تو کانگریچولیٹ کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھی بریفنگ دی ہے. دوسرا میرے یہ کہ دو میری ہمبل ایک ریکمنڈیشنز ہوں گی
کہ فرسٹ آف آل کہ آپ نے جیسے بات کی کہ پرو وومن لاز اور ان پہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو میرا یہ ہے کہ کیونکہ چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 جو ہے وہ سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے، 3 پروونس میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں ہے، تو ارلی چائلڈ میرجز کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو روک لگایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو ریوزٹ کریں. اور کے پی میں بھی اگر یونانیمسلی کیبنٹ سے اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا، کیونکہ کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ ہم روک سکتے ہیں اس 2013 کا، جیسے اونلی سندھ میں موجود ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے جو کم عمر بچیاں ہیں ان کو وہاں پہ ابڈکشن کر کے دوسرے صوبوں میں لایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا سندھ کا جو ہے کرٹیکل جو ہے وہ پرابلم ہے، جس میں کہ وہ جو خاص طور پہ جو مائنورٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمیونٹی کی لڑکیاں ہیں ان کو ابڈکشن کر کے دوسرے صوبوں میں یا دوسرے پروونس میں لے جایا جاتا ہے. تو میری رفت سردار سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اگر اس لا کو کے پی کے ذریعے بھی گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن دیں گی تو وہ اس پہ ریوزٹ کر سکتے ہیں. 2013 جو اونلی سندھ میں موجود ہے، باقی 3 صوبوں میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. میرے ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اویئرنیس سیشنز جو ہم چلا رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ جو اویئرنیس سیشنز جو بھی آپ ہوتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، جیسے روبینہ نے بات کی تھی، تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہوتے ہیں یا خاص طور پہ جو کچن گارڈننگ کرتی ہیں، اس پہ آپ اگر تھوڑے سے کچن گارڈننگ پہ سیشن کرائیں تو بڑی ہی وہ امپاور ہوتی ہیں خواتین، اور کچن گارڈننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں ان کے. خاص طور پہ وہ اویئر بھی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اون جو ان کی منی ہوتی ہے وہ اپنے ذریعے سے اس میں پھر وہ حصہ ڈال سکتی ہیں پروڈکشن میں، خاص طور پہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں. تھینک یو. میرے بس یہی 2 ریکمنڈیشنز تھیں رفت سے، اور ویری بریفلی رفت آپ نے جو ہے وہ کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے جو ہمیں بتائی ہے نا کہ وی آر ویری پراؤڈ آف آر سندھ پروونس کہ انہوں نے یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے نا وہ بنا دیا ہے، باقی صوبوں نے نہیں کی. لیکن جس طرح اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم مستقل طور پر لگے ہوئے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینس کے پیچھے، اپنے حکومت کے پیچھے کہ یہ جو ہے نا اس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں یہ امینڈمنٹ کر لیں تو یہ ایج جو ہے نا 18 ہو جائے لڑکیوں کے لیے بھی. تو وہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہماری کوشش جاری ہے، مطلب یہ ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے. ایون تو جو کیپی میں میرج کا جو وہ ہے نا ادر دین دا نیولی مرجڈ ایریاز جو ایکسفرڈ ہے وہاں پر زیادہ پریولنس ہے چائلڈ میرجز کا، اور باقی جگہوں پر اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ لا موجود ہو تاکہ کہیں پر بھی یہ نہ ہو. اور یہ آپ نے جو اویئرنیس سیشنز کا تذکرہ کیا آن ایگریکلچرل کچن گارڈننگ، تو یہ بہت اچھا ہے. جس طرح ہمارے ابھی جو میں نے ریویو کر رہی تھی میں اپنا ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے ورک پلان کو، تو اس میں کچن گارڈننگ کا کچھ نہیں تھا. تو اگلے میٹنگ میں ان سے کہوں گی کہ اپنے اس میں ڈال دیں تاکہ دے کین کلوزلی ورک ود دا لوکل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، تاکہ وہاں سے ایکسپرٹیز اٹھا کر ان خواتین تک اس کو لنک کر سکے. مطلب ہمارے لنک جس کا کام ہے، ہم خود ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم لنک کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ود دیز فیمیل جو فیمیل فارمرز ہیں جو کہ یہ کچن گارڈننگ کرتی ہیں. تو یہ اچھا آپ کا اچھا سجیشن ہے اینڈ آئی ہیو نوٹڈ دیٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم آپ کا بھی اور تمام شرکاء کا بھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے اور میں 1 منٹ زیادہ لینے کی گزارش کرتی ہوں. میڈم ایک جو بات ابھی آپ نے کی کہ بہت سے خواتین جو ہے نا وہ فارمر کے طور پہ ادھر رجسٹرڈ نہیں ہوتی. یہ ٹیکنیکلی دیکھ لیجیے گا کہ اگر خواتین کے لیے اس کے لیے ریکوائرمنٹ لینڈ کی اونرشپ ہے تو یہ بگ چیلنج یہ ہوگا کہ شاید اس وجہ سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی. کیونکہ یہاں پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسان رجسٹریشن کے لیے کسی بھی اسکیم کے لیے اس نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ لینڈ کی اونرشپ ہو، زرعی زمین کی. تو یہ دیکھ لیجیے گا شاید یہ بھی ایک اس میں رکاوٹ ہو خواتین کا اس طرف آنے کے لیے. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرتی ہوں میڈم، جو ہم ہر ہفتے کام کرتے ہیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پائیدار ترقی کے اہداف ہیں اس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو آگے لے کے چلیں. تو میں تھوڑا سا اس میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو پائیدار ترقی کے اہداف ہیں ان کو بین الاقوامی اہداف بھی کہتے ہیں، جن کو 2015 میں اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی کال کے طور پہ، ایک پکار کے طور پہ اس کو سامنے لائے کہ یہ ایک یونیورسل پکار ہے جس کے نتیجے میں غربت کے خاتمہ، زمین کا یعنی اس پلانٹ کے تحفظ کو یقینی بنانے اور 2030 تک تمام انسانوں کے
अमन व इस्तेहकाम को बढ़ाव के लिए और उसके फरोग के लिए एक यूनिवर्सल पुकार है, और ये तमाम अहदाफ हम सब के समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपस में एक दूसरे से बाहम मुंसलिक है। अगर किसी एक हदफ को भी हासिल करने के लिए हम काम करते हैं, हमारी ये बहनें रूरल वुमेन लीडर्स पाकिस्तान भर में कमीशंस काम करते हैं, तो तमाम जो बाकी 16 पायदार तरक्की के हदफ हैं उन सब के हसूल में उनका हिस्सा डलता है, उस पर मस्बत तौर पे असरअंदाज होते हैं। तो आज की जो मीटिंग थी, आज का जो वेबिनार था, उसने जिन 3 अहदाफ को, पायदार तरक्की के 3 अहदाफ को डायरेक्ट उसमें हिस्सा डाला है, वो नंबर 5 है सबसे पहले पायदार तरक्की का हदफ, नंबर 5 जो जेंडर इक्वालिटी है, और इसके अंदर जो 2 सब टारगेट्स हैं आगे उसके जो फोकस एरिया है वो एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा इसी का जो सेकंड है 5.2 एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, जैसे मैडम ने अपने मुख्तलिफ लॉज की रिवीजन के अंदर बताया। और जो सेकंड हमारा पायदार तरक्की का हदफ है, तमसील प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, वो नंबर 8 है, जो कि कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मैडम ने काफी जगहों पे अपनी जो सब कमेटीज का जिक्र किया कि काम की जगह को महफूज बनाना है, और वो कमेटीज अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए कमेटीज हैं, तो उसको इस सस्टेन डेवलपमेंट के 8वां जो हदफ है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं आज का तमाम वर्क। इसका 8.1 जो पहला इसका टारगेट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पायदार माशी तरक्की होगी इससे, क्योंकि जब खवातीन इसमें शामिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा 8.3 इसका जो है प्रोमोट पॉलिसीज टू सपोर्ट जॉब क्रिएशन एंड ग्रोइंग एंटरप्राइजेस। जैसे अभी मैडम ने एक जॉब क्रिएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी बताई कि मुझे सीवी भेजे जाएं, ये जो नेटवर्किंग है, ये कनेक्टिविटी है, ये उसमें सपोर्ट करेगा। एंड देन 8.B जो है डेवलप अ ग्लोबल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, उसको बनाने में भी आज की जो एफर्ट है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड जी। हमारा जो 16 SDG है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर आज का जो सारा वर्क है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लाइक इसका 16.1 है रिड्यूस वायलेंस एवरीवेयर, हम खास तौर पे खवातीन और गर्ल्स की बात कर रहे हैं। टारगेट नंबर 16 एंड 7 में है इंश्योर रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के अंदर तमाम जो माशरे के अफराद हैं उनकी शमूलियत और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका होने को यकीनी बनाने के लिए हमारी और आपकी जो काविश है उसका वो उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। इसके साथ ही आप सबका मिस रिफत सरदार, आपका पौधा पाकिस्तान की तरफ से मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम बहनों का जिन्होंने आज की इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए बहुत हम्बलनेस से इसको सुना और बहुत अच्छी तजावीज दी, और पौधा की तमाम टीम का जिन्होंने इसको कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दिया। मैं बहुत मशहूर हूँ। आज की मीटिंग के अंदर स्पार्क से ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोग मौजूद थे, हम स्पार्क के भी बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने आज की इस मीटिंग में शामिल रहे, और हमें उनके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत सरदार, थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप आइंदा भी आती रहेंगी, और आपका जो इतना बेहतरीन काम है इसमें हमें इस पे फख्र भी है और हम इसमें हिस्सा भी डालना चाहते हैं, तो वी होप टू स्टे इन टच विद यू। Thank you very much. Thank you to all of you, especially to Samina शीरी and अख्तर हैंड रेज है मैडम आखिरी। शीरी अख्तर घांचे गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी। मैडम से पूछ लें अगर वो उन्होंने मैडम अगर आप इजाजत दें तो मैं दे all the effort that यस। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ईद के बाद हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। रिफत साहिबा ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि असल में हम लोग जो बिल पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे जो खवातीन हैं उनको इनके बारे में मालूमात नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब उसके लिए हम ऐसे क्या इकदाम करें कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज में है या फार फ्लंग एरिया में जो खवातीन रहती हैं उनको कैसे मालूम हो जाएगा कि भाई हमारे लिए ये बिल पास हुआ है और हमारे राइट्स ये हैं, अगर हमें ये प्रॉब्लम हुआ तो हम इसके लिए यहाँ कांटेक्ट करें।
इसके लिए थोड़ा सा मुझे ब्रीफ प्लीज इसके लिए बहुत अभी देखिए ना, ये जो लोकल गवर्नमेंट, आप गिलगित बल्तिस्तान से, आई डोंट नो इफ यू हैव अ लोकल गवर्नमेंट देयर, लेकिन अभी हमारे केबी में तो लोकल गवर्नमेंट आ गया और तहसील लेवल पर काउंसलर्स मौजूद हैं, तो उनको उनकी मदद से हम ये स्प्रेड आउट कर सकते हैं ये मैसेज कि ये कानून है, ये हुकूमत ने खवातीन के लिए पास किए, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी प्रमोशन के लिए, तो इस तरह उनको उनके थ्रू चैनल करके ये अवेयरनेस रेजिंग हो सकती है। दूसरी ये है कि ये आज भी इलेक्शन कमीशन से मुझे एक मतलब मैसेज आया है कि दे वांट टू प्रमोट फीमेल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो उसकी अवेयरनेस रेजिंग के लिए हर डिपार्टमेंट का, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब कारिंदे मौजूद हैं जो कि काम करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वो उनको इन टच होना चाहिए, आप लोगों को उनके साथ इन टच होना चाहिए और इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट के जो ये लोग हैं ना, उनको आप इस्तेमाल करें टू रीच आउट और यूज देम एज एक्सपर्ट्स। मतलब इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एक्सपर्ट्स हैं अपने काम में, तो उनको इस्तेमाल, टेक्निकली एक्सपर्टीज उनके, सिमिलरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास टेक्निकल लाइफ स्टॉक है, तो इन लोगों के आप इस्तेमाल करें, उनको लाएं खवातीन के सामने और उनको बताएं कि ये हमें मतलब अवेयरनेस रेजिंग इस टॉपिक्स पर करें। तो ऑल दिस पीपल आर जस्ट सिटिंग इन देयर ऑफिसेस एंड जस्ट किलिंग टाइम। मैं तो हैरान होती हूँ जब मैं डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ कि कितना एक्सपर्टीज वहां पर मौजूद है और इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आप लोग जिस तरह एक्टिव हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग जाएं गवर्नमेंट के इन इदारों में, उनसे कहें कि आज हमारे घर में 20 खातून आ रही हैं और उनके लिए आप ये मशवरा दे दें इस टॉपिक के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर या इस लॉ के ऊपर। तो ये हर डिपार्टमेंट के लोग हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो मेरी ये आपसे ये वो होगी। और जब हमारी अपनी कमिटीज, मतलब इफ यू आर इन केपी तो हमारी अपनी कमिटीज भी हैं, तो इफ यू वांट जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके, तो हम उसको आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं उसमें। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई फॉलो अप हो जाए कि भाई हमारे हाई लेवल पे, जैसे कौमी असेंबली के लेवल पे या सूबाई असेंबली के लेवल पे फॉलो अप हो कि भाई जो हमने बिल पास किया है उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं तो आपको क्या बताऊं, नाउ frankly speaking, my experience with the parliamentarians is not very encouraging in the sense कि 26 खातून है वहां बैठी और वो मुझे ये कह रही हैं कि हम ये खातून का कोटा खत्म करना चाहते हैं। मतलब हमने इतनी मुश्किल से खवातीन का कोटा पार्लियामेंट में क्रिएट किया है और वो कह रही है कि हम ये खातून का कोटा खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये मुमकिन नहीं है। वो तो अपना मतलब डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्लियामेंटेरियंस। I mean, as far as I know, the parliamentarians. हमें नई पार्लियामेंटेरियन लानी होगी मैडम, ज्यादा सेंसिटाइज। मतलब मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हूँ frankly speaking। तो ये है कि खवातीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आई थिंक मे बी सर कोई होंगी जो कि कुछ काम करना चाहें, लेकिन यूज देम, अप्रोच देम। आप उनके पास जाए, उनसे कहें कि यहाँ पर हमें, लेकिन लॉज के बारे में उनको खुद भी नहीं पता, सॉरी टू से, लेकिन ये लॉज ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये फीमेल पार्लियामेंटेरियन का ये नहीं समझे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के सारे नुकात को जानती होंगे और उसके ऊपर आपको वो ट्रेन कर सकेंगे, ये आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें। बहुत सही हमारी यहाँ बिल्कुल 4:38 हो चुके हैं और माशाल्लाह से स्पीकर भी और पार्टिसिपेंट्स की भी जो शौक है और जो मतलब थर्स्ट है सीखने की एक दूसरे से बड़ी काबिल तहसीन है। और इसके साथ ही क्या हम आज की मीटिंग को कंक्लूड करें मैडम, आपकी इजाजत से? Thank you very much everybody. Khuda Hafiz. Okay, Allah Hafiz, thanks a lot. Allah Hafiz, best of luck अगले week. Thank you Nahida, thank you for the team और तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश होगी कि नेक्स्ट वीक जब आप आए तो अपने नाम से पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, ताकि हमारे स्पीकर देख सकें कि पाकिस्तान की कितनी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पार्टिसिपेशन है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं। हम वो डाटा आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले बुध को 3 बजे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहिबा से मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।